بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 5th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں کس کی طرف۔ راشد نے اپنی مرضی سے کلاس والوں سے شادی کر لی۔ جب اسے گھر لے کر گئے تو ان کے ماں باپ نے اس شادی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا فیصلہ تھا یا تو اس لڑکی کو طلاق دو یا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو بہت کوشش کے بعد بھی راشد ملک نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو انہیں گھر سے نکال دیا کہ اپنے خاندان سے دور ہو کر راشد ملک نے اپنا گھر بنا لیا۔ وہ کامیاب انسان تھے، بہت جلدی کامیابی نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ان کے بیٹے کی پیدائش نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ حمزہ ان کی پہلی خوشی تھا لیکن زندگی ان کا ساتھ نہ نبھا پائے اور ایک کار ایکسیڈنٹ میں راشد اور حمیدہ انتقال کر گئے۔ بیٹے کی وفات پر دلاور ملک پھوٹ پھوٹ کر روئے لیکن ان کے بیٹے حمزہ کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا اس بچے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اپنا گھر چھوڑتے حمزہ کے یتیم خانے میں آیا۔ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود بھی اسے اس کا حق نہ ملا۔ اگر اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے تو اس میں حمزہ کی کیا غلطی تھی؟ اگر اس کو اس کا حق نہیں دیا گیا۔ لاکھ لعنت پھر عدت ملک دے دلاور رون دے۔ وہ ہمیشہ سے اپنا خاندان پہچانتا تھا اور وہ جانتا تھا وہ دلاور ملک کا پوتا ہے، لیکن اسے حق جتانے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اس دنیا میں اہمیت صرف پیسے والوں لوگوں کی ہے۔ وہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، اتنا پیسہ کہ اپنے دادا دلاور ملک کے آگے کھڑا ہو کر بتا سکے کہ وہ اس کا پوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش دم توڑنے لگی۔ اب اس کے دل میں دلاور ملک کا سامنا کرنے کی خواہش ختم ہوگی۔ وہ کیوں اور کسی کو بتاتا پھر کہ وہ دلاور ملک کا پوتا ہے؟ ابھی سے اس کی اپنی پہچان تھی، لوگ حمزہ ملک کو جانتے تھے۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد دلاور ملک نے اسے فون کیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اپنے آخری وقت میں پوتے کا ساتھ چاہتے تھے۔ لاکھ لعنت پھر ساری زندگی پوتے منہ نہیں لایا، در دی ٹھوکراں کھاندا رہا جدوں انہوں ضرورت سی تے ہن جدوں آپ مرن لگا تے مرن تو پہلے پوتے دی یاد آ گئی۔ لاکھ لعنت ہے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اپنے آخری وقت میں اپنے پوتے کا ساتھ چاہتے تھے۔ ان سے ملنے کی کوئی خواہش اس کے دل میں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اسے کوئی راز بتانا چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسے ان کی بات میں دلچسپی لینا پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جب سے دلاور ملک کا فون آیا تھا حمزہ کا ایک پل کو بھی چین نہ تھا۔ وہ جلد سے جلد کراچی جانا چاہتا تھا جبکہ رادیہ اس کی پریشانی کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ نگین کب سے فون کان سے لگا ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہی تھی جبکہ اس کی معصوم سی باتوں پر آمنہ مسکرا رہی تھی۔ یہاں رہتے 1 مہینہ ہو چکا تھا، نگین نے اسے واپس نہ جانے دیا اور ویسے بھی آج کل نگین کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے، اسے کبھی بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ایسے میں کسی نہ کسی کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری تھا اور اس کے شوہر نے خود آمنہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کے پاس رہے تو آمنہ نے بھی اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ اس کا شوہر احمد روز کی طرح روز اسے فون کرتا ہے۔ نگین سچ میں بہت معصوم تھی اور بہت شرارتی، اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ کر دیتی اور خود وہ مغرور ناک والے شہزادے کی دیوانی تھی اور اس کے شہزادہ بھی آنی آنی کر کے اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ شہزادہ جانتا تھا کہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں اور جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی خالہ تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی ماں جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اسے بہت جلد احساس ہو گیا کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے اور اس احساس نے انہیں رشتہ دیا تھا اور اس میں اس کی آنی سے ماں کی طرح عزیز ہو گئی۔ احمد سے بات کر کے وہ آمنہ کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کہہ رہے تھے احمد بھائی نے؟ کب تک واپس آئیں گے؟ آمنہ نے پوچھا کیونکہ آمنہ نے صرف احمد کی فوٹو دیکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں، نگین نے اداسی سے جواب دیا جس پر آمنہ مسکرائی۔ تم فکر مت کرو، وہ جلدی واپس آ جائیں گے، وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہوں گے جیسے کہ تم۔ آمنہ نے کہا تو نگین شرمائی۔ اور ویسے بھی تب تک میری پیاری سی بیٹی یا بیٹا بھی آ جائیں گے۔ ہاں بالکل، آپ کو تو بس اپنے آنے والے بیٹے یا بیٹے کی فکر ہے، ذرا میرے بیٹے کے بارے میں سوچیں، ابھی تک اسکول سے واپس نہیں آیا۔ نگین نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1 بجا رہی تھی۔ آمنہ جب سے اس گھر میں آئی تھی وہ شاذر کی فکر سے بالکل آزاد ہو گئی تھی کیونکہ نگین سے زیادہ شاذر کا خیال رکھتی، اس کی فکر پر مسکرائی۔ 1 بجے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، اسے آتے ہوئے بھی 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تم بیٹھو یہاں، میں ذرا اس کے لیے کچھ کھانے کو بنا لوں کیونکہ بھنڈی کی سبزی دیکھ کر اس کا منہ بن جائے گا۔ آمنہ مسکراتے بیٹھی جس پر نگین بھی مسکرا دی۔ آنکھ کھلی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ابان کو اپنے قریب کرنا چاہا لیکن وہاں نہیں تھی۔ ابان آج مجھ سے پہلے اٹھ گئی؟ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھا جب ریحان ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے زمین پر آیا جہاں اس کا پہنایا کہ لاکٹ پڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے اٹھا، لاکٹ اٹھایا۔ کل رات وہ ابان کے بارے میں جو کچھ سوچتا تھا، اس کے لیے جو کچھ محسوس کرتا تھا، ابان کے سامنے سب کچھ بتا چکا تھا اور وہ جانتا تھا ابان اتنی چھوٹی بچی نہیں جو اس کی فیلنگز کو سمجھ نہ پائے۔ جانتا تھا وہ اسے زبردستی محبت نہیں کروا سکتا، اس لیے اس نے سوچا کہ اب اسے اپنی محبت سے حاصل کرے گا۔ لیکن یہ کیا، اس کی محبت کی پہلی نشانی کیسے بے دردی سے زمین پر پھینک گئی؟ غصے سے اس کی ماتھے کی رگیں سامنے آنے لگیں۔ وہاں جا کے پھر پیٹوں نے جا کے پھر یاد آیا کہ حویلی کے سب نوکروں کو کل ہی چھٹی دے چکا۔ اگر آج یہاں ابان سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اس پہ آسانی کر سکتی ہے اور یقیناً اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ میں نے تم پہ یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی ابان، میں کیسے بھول گیا کہ تم لالا کی بیٹی ہو، میں کیسے بھول گیا کہ تم یقین کے قابل نہیں ہو۔ وہ بیڈ سے اٹھا، لمبے لمبے ڈگ پھرتا کمرے سے نکلا، تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا نیچے آیا۔ رمزہ وہی تیار کھڑا مشی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ حمزہ کو نظر انداز کرتا وہ تیزی سے باہر نکلا جب سوئمنگ پول کے قریب کھڑی رادیہ اور ابان پر نظر پڑی۔ اس نے بے یقینی سے ابان کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ بھاگی نہیں تھی، اس کی ابان تھی، اس کی محبت وہ اعتبار کے قابل تھی، نہیں تھی وہ لالا کی بیٹی، کوئی تعلق نہیں تھا اس دھوکے باز مکار شخص سے اس کا۔
اپنے آپ کو یقین دلاتا وہ تیری سے اس کے قریب ہے. آج وہ اس کے پسندیدہ کالے لباس میں تھی اور رات اس کا دیا ہوا کاجل اس کی آنکھوں میں خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. لیکن پھر نظر اس کی گردن پر پڑی جہاں اس کی دی ہوئی محبت کی نشانی موجود نہ تھی. نوچنا گردن ہی مار دے انہوں. چلے شاہ میں تیار ہوں. ابان نے مسکرا کر کہا. جب سے ابان اس کی زندگی میں آئی تھی شاید وہ آج پہلی بار مسکرائی تھی. شاید اپنی بہن سے ملنے کی خوشی. رات شاہ نے سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اس کی بہن سے ملوانے لے کے جائے گا. ہاں پرنسس ابھی چلتے ہیں لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہارا لاکٹ کہاں؟ شاہ نے نرم لیکن سرد لہجے میں پوچھا جب ابان نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا. ارے یہ کہاں گیا؟ صبح تو میرے گلے میں تھا. لگتا ہے میں نے کھو دیا. یہیں کہیں گھر پہ ہوگا. ابان نے آگے پیچھے نظر دوڑاتے ہوئے پریشانی اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی. شاہ کی سر نظروں سے اتنی بخلا چکی تھی کہ شاہ کے ہاتھ میں اپنا لاکٹ دیکھنا پڑا. میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. جاؤ لاکٹ ڈھونڈ کر پہن کے آؤ. پھر میں تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے کے جاؤں گا. شاہ نے اتنا کہا جب کہ ابان نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی. شاہ بھائی آپ کے ہاتھ میں جو کیا وہ ابان کا لاکٹ نہیں ہے؟ رادیہ کے اس کے ہاتھ میں ابان کا لاکٹ دیکھ چکی تھی اس لیے ابان کے جاتے پوچھا. ہاں رادیہ یہ بھابھی. رادیہ بھابھی یہ اسی کا دیکھیں کتنی بیوقوف ہے. میرے ہاتھ میں دیکھنے کے بجائے کمرے میں ایک طرف بھاگ گئی. وہ شادی سے پہلے رادیہ کو اپنی بہن کہتا تھا لیکن جب اس کی شادی حمزہ سے ہوئی تو اس نے اسے احترام سے بھابھی کہنا شروع کر دی جس پر رادیہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. تو اس کا لاکٹ اسے واپس کر دے. بیکار میں پریشان کیوں کر رہا ہے؟ حمزہ نے باہر آتے ہوئے کہا. کیونکہ اسے ہوش ہونا چاہیے اپنی چیزوں کا. کتنی محبت سے میں نے اسے تحفہ دیا جیسے وہ کہیں بھی پھینک کر چل دی. میں اپنی محبت میں بے قدری بالکل برداشت نہیں کروں گا. شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا. جا مار دے پھر انہوں. شاہ صاحب میری ان لوگوں پر نظر ہے. وہ ایک لڑکی کے گھر پر رہ رہے ہیں. لڑکی کے شوہر کا نام احمد ہے اور وہ آرمی آفیسر ہے. اس کے علاوہ گھر میں ایک نوکرانی ہوتی ہے جو دن کے وقت رہتی ہے اور رات میں چلی جاتی ہے. لڑکی ماں بننے والی ہے. شاباش حیات ایسے ہی نظر رکھو ان لوگوں پر. اور بتاؤ تم مجھے میرا پوتا کب میرے پاس آئے گا؟ بہت جلدی شاہ صاحب. آپ فکر نہ کریں. یہ تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی اگر میں چھوٹے صاحب کو یہاں لے آیا تو شامر صاحب کو شک ہو جائے گا اس لیے میں چھوٹے صاحب کو اب تک یہاں نہیں لے کے آیا. لیکن آپ فکر نہ کریں. جیسے کوئی موقع ہاتھ لگتا ہے میں آمنہ کو راستے سے ہٹا کر چھوٹے صاحب کو آپ کے پاس لے آؤں گا. وہ ابھی تک یہی باتیں کر رہے تھے جب شامر تیری سے گھر سے باہر نکلا جبکہ عفت بھی اس کے پیچھے جا رہی تھی. شامر ناشتہ تو کر کے جائیں. اچھا میں نہیں آتی آپ کے سامنے. خدا کے لیے ناشتہ تو کریں. عفت روتے ہوئے اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کرتی جو غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا. کیا بات ہے بیٹا تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ کیا شامر تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر ایسا تو ہمیں بتاؤ. انہیں شامر کے رویے پر بہت غصہ آ رہا تھا. نہیں تایا جانی ایسی کوئی بات نہیں. سب ٹھیک ہے. آپ پلیز ان کے ساتھ مزید زبردستی کر کے میری زندگی اور مشکل نہ بنائیں. بس اتنا کہہ کر عفت چلی گئی جبکہ بابا صاحب یہ سوچ رہے تھے کہیں شامر کی زندگی میں زبردستی عفت کو شامل کر کے انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی. لعنت بابا صاحب دی زندگی تے لعنت. مر جب کوئی ایڈے ہارٹ اٹیک نہ مرتے مردا بھی نہیں پیا بغیرت انسان. تقریباً آدھے گھنٹے سے کمرے کی ہر چیز چیک کر چکی تھی لیکن اس کا لاکٹ کہیں نہیں تھا جبکہ شاہ آرام سے بیڈ پہ بیٹھا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا. میں نے اسے اپنی گردن سے نہیں اتارا. مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا. اپنی کوشش میں ناکامیاب ہونے کے بعد روتے ہوئے شاہ کے سامنے آئی. آئی ایم سوری شاہ میں آپ کا تحفہ نہیں سنبھال پائی. اب آپ مجھے اس بات کی سزا دیں گے نا؟ آپ کوئی بھی سزا دے دیں. بے شک آپ مجھے مار لیں لیکن پلیز مجھے میری بہن سے ملوانے ضرور لے کے جائیے گا. شاہ نے بے یقینی سے سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو دیکھا جس پہ اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی تھی کہ ایک معمولی سے لاکٹ کے لیے وہ اپنا وعدہ توڑ دے گا. کتنا بے اعتبار تھا وہ اس کے لیے. ایک گل کرن تو پہلے نا اپنے گربان چکلا لانتی بغیرت. اگر کوئی اور چیز ہوتی تو شاید اتنا ریئیکٹ نہ کرتا لیکن یہ لاکٹ اسے ابان کی موجودگی کا پتہ دیتا تھا. اس میں موجود تھا ٹریکنگ ڈیوائس. شاہ کو اسے ڈھونڈنے میں مدد دے دی تھی. اس سے پہلے ابان کتنی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی. شاہ کو ہمیشہ اس ڈیوائس کی وجہ سے اس کی موجودگی کا پتہ چلا تھا. شاہ اٹھ کر اس کے سامنے اور اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکالا. ابان نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ کب سے اس لاکٹ کو ڈھونڈ رہی تھی اور شاہ اسے اپنی جیب میں لیے گھوم رہا تھا. ابان کو غصہ تو بہت آیا لیکن بیچاری کیا کر سکتی تھی. شاہ نے محبت سے اس کی سلائی دار گردن میں لاکٹ پہنا اور جھک کر اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھوا. میں آخری بار کہہ رہا ہوں یہ تمہاری آخری غلطی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. آئی بات سمجھ میں؟ اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر پھر سے بولا. جو مر جا کے بغیرت. جی ابان دھیرے سے منمنائی. گڈ گرل. میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس کا گال چوم کر باہر جانے لگا اور اس کے جانے کے بعد ابان نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جو کہ شاہ کی شدید جسارت پر سرخ ہو چکے تھے. ابان آئینے کے سامنے دھیرے سے مسکرائی پھر نظر جھکا لی جبکہ شاہ کی گاڑی کی آواز سن کر اسے کمرے سے باہر دوڑ لگائی. شریف سو رہا تھا جب اسے اپنے چہرے پر پانی کی ٹھنڈی نرم نرم بوندوں کا احساس ہوا. اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے حسین منظر دیکھ کر کہیں کھوسا گیا. وہ شاید ابھی نہا کر نکلی تھی اور ٹاول سے اپنے بال سکھا رہی تھی جبکہ اس کے لہراتے گیلے بالوں سے کئی بوندیں فرش اور اس کے چہرے پر گر رہی تھی. گڈے کے گلے بال سی کہ پورے بال نہ ہو گئے شاور ہی ہو گیا. پورے کمرے دے نال نال شریز تے بھی ترونکے وج رہے پانی دے. وہ بنا آواز کے اٹھا اور دھیرے سے کنوا کو اپنی باہوں میں لے لیا. اس کے اچانک ایسا کرنے پر کنوا بوکھلا گئی جبکہ وہ اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتا اپنا گھیرا مزید تنگ کر گیا. یہ میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہے. پلیز پلیز چھوڑے مجھے. کنوا نے دور ہوتی اپنی تیری دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا جبکہ شریز کا بھی اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. شریز نے اس کی گردن سے کیلے بال ہٹائے اور اس کی سلائی دار گردن پر اپنی محبت کی پہلی مہر ضبط کی جبکہ اس کی اس حرکت پر کنوا کو تجھے سے سانس ہی رک گیا. کنوا کی حالت دیکھ کر شریز کو اس پر ترس اور احتیاط سے اپنی باہوں سے الگ آزاد کیا.
میں اماں کو ناشتے کے پہلے دوائی دے کے آتا ہوں، تب تک تم تیار ہو کے باہر آ جاؤ، بس اتنا کہہ کر باہر نکل کے شریز فریش ہونے سے پہلے اپنی ماں کو میڈیسن دیتا تھا۔ کل اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ اس نے شریز کی منت سے کیس نکاح کرے، تو یہ سب کیا تھا؟ اگر شریز اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تو کچھ دنوں میں اسے طلاق دے دے گا، تو اس کے اس قدر قریب کیوں آ رہا ہے؟ تو کیا وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کرے؟ اپنی سوچوں میں اسے شریز پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ کیا وہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے؟ کیا وہ اتنی بے مول ہے کہ اسے اس طرح سے استعمال کیا جائے؟ نہیں شریز خان، میرا باپ مجبور ضرور، لیکن اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے استعمال کی چیز بنا دے۔ یہ نے کہا میری مجبوری ضرور تھی، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم میرے قریب آ کر مجھے یوز کر سکتے ہو۔ نہ جانے کیوں میں اماں کے کہنے پر یہاں اس کمرے میں آئی۔ وہ ابھی تک انہیں سوچوں میں تھی کہ شریز کمرے میں واپس ہے۔ ارے تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ اس سے پہلے کہ شریز اس کے قریب آتا میں باہر جا رہی ہوں کہہ کر گنوا تیزی سے کمرے سے نکل کے اس کے اس طرح سے بھاگنے پر شریز کہہ کر بے ساختہ تھا۔ شاہ ہم یہاں کیوں آئے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ ابان شریز کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے دیکھ کر بوجھنے لگے۔ یہ تمہاری بہن کا گھر ہے ابان، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ یہاں رہتی ہے، شاہ نے پرسکون انداز میں بتایا، لیکن ابان کی یہ بات پرسکون انداز میں نہ سن پائی۔ کیا آپ کی شادی ہوگی؟ ایسے کیسے میں شادی کر سکتی ہے وہ مجھے بتائے بغیر؟ ابان کی آنکھوں میں آنسو آگے کتنے خواب دیکھے تھے اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے جو ایک پل میں چکنا چور ہو گئے۔ پرنسس پلیز اب رونا مت شروع کر دینا، ہر انسان کی لائف میں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ آتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ گنوا کی بھی زندگی میں ایسا ہی موڑ ہے، اب تم پلیز اس بات کو لے کر اس سے ناراض مت ہونا، تم اس سے مل رہی ہو اور اس کے بعد ہم کراچی جا رہے ہیں، فلائٹ جانے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اداس یہاں سے جاؤ۔ شاہ نے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے شریز نے کھولا، شاہ کو دیکھ کر اسے کچھ عجیب لگا، اتنا بڑا شخص اس کے گھر کیا کر رہا ہے جبکہ پاس کھڑی پیاری سی لڑکی کو صرف تصویر دیکھی تھی اس نے ابھی تک، لیکن اسے دیکھتے فوراً پہچان گئی گنوا کی بہن ابان ہے۔ او آؤ ابان، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، گنوا اندر ہی ہے۔ انہیں اندر آنے کا راستہ دے کر گنوا کو بتانے چلا گیا۔ گنوا یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر نکلو، باہر ابان آئی ہے تم سے ملنے، شریز نے آتے سے جھٹکا دیا۔ گنوا پہلے تو بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شریز کی بات سچ تھی، ابان اور شاہ باہر ہی کھڑے تھے۔ ابان گنوا کو دیکھتے فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی، گنوا نے باہیں کھول کر اسے اپنے سینے سے لگا لی جبکہ اس کے سینے سے لگا کر روان ہونے لگی۔ آخر اتنے دنوں کے بعد اپنی بہن سے ملی تھی، گنوا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سنو، تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، وہاں بیٹھ کے تم دونوں باتیں کرو، تب تک میں نے اس نے شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر گنوا کو غصہ آنے لگا، وہ شخص کی مہمان نوازی کرنا چاہ رہا تھا جس نے اسے اس کی بہن اور اس کے باپ کو برباد کر دیا تھا، لیکن فی الحال وہ کچھ نہیں بولی اور اسے اس وقت ابان سے ملنے کی خوشی تھی، یہ نہ ہو کہ شاہ کے کچھ کہنے پر ابان اس سے دور نہ ہو جائے۔ وہ ابان کو لے کر اماں کے کمرے میں آ گئی۔ ابان سے ان سے ملو، یہ ہے اماں، شریز کی ماما ہے، آپ دونوں باتیں کریں تب تک میں تب تک میں اس کے لیے کچھ بنا کے لاتی ہوں، وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ اماں ابان سے باتوں میں لگ گئی۔ شریز شاہ کے پاس آ کر بیٹھا، شاہ کا فی الحال کسی سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھی، اس نے بس اس کو اتنا ہی بتایا کہ اسے تھوڑی دیر میں نکل رہا ہے۔ آپ لوگ واپس جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ابان بھی آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی؟ شاہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ شریز اسے اتنا نارمل بات کیسے کر رہا تھا جبکہ شریز 2-3 بار اس کے آفس میں آیا تھا، لیکن شاہ نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے شاہ نے صرف ایک بار شریز کو فون کیا، اس کے علاوہ آج تک ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ ہاں میری بیوی آف کورس میرے ساتھ جائے گی، شاہ نے روکھے انداز میں کہا۔ دیکھیں شاہ، لالا نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے شرمندہ ہے، میں مانتا ہوں یہ سب کچھ بھلانا بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ اس سب میں ابان اور گنوا کی کوئی غلطی نہیں، پلیز ابان کو اس سب کی سزا نہ دیں۔ شاہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، تو کیا وہ یہ سب جانتا ہے؟ کیا لالا نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ شاہ نے پوچھا۔ جی مجھے یہ سب کچھ لالا نے بتایا، شریز نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ہاں ہاں، یعنی کہ تم لالا کے لاڈلے داماد، اس نے اپنے کالے چٹھے تک تمہیں بتا رکھے ہیں؟ اچھی بات ہے، سب کچھ آنے کے بعد بھی شریز کا لالا کی سفارش کرنا شاہ کو اچھا نہ لگا۔ وہ ایک ذلیل انسان ہے شریز، میری تم سے یا گنوا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اگر میری گنوا سے کوئی دشمنی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں تمہیں فون کر کے یہ نہ کہتا کہ تمہارا وہاں جانا ضروری ہے۔ مجھے لالا سے جڑی ہر بات پتہ ہے، میں تم لوگوں پر نظر رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم گنوا کو پسند کرتے ہو، اسے شادی کرنا چاہتے ہو، اگر میرے دماغ میں گنوا کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ ہوتا تو میں اس کے نکاح میں تمہیں نہیں بھیجتا۔ میں جانتا تھا تم اس برے وقت میں اس کا ساتھ دو گے، مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ لالا جلد از جلد گنوا کو کسی کے ساتھ شادی کر دے گا۔ میں محبت پر یقین رکھتا ہوں شریز، بس اس لیے میں نے تمہاری محبت دینے کی کوشش کی جس میں میں کامیاب رہا ہوں۔ میں کسی کے ساتھ کچھ بنا نہیں کرنا چاہتا، ہاں میں ابان کے ساتھ ظلم کر چکا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ میرا پرسنل میٹر ہے، ابان کے ساتھ کی گئی زیادتی کا ازالہ میں ضرور کروں گا، وہ میری اور ہمیشہ میری رہے گی۔ شاہ کے معاملے میں بدل سکتا ہے لیکن ابان کے معاملے میں نہیں، اور لالا اسے مجھ سے دور کرنا چاہتا جو میری برداشت سے باہر ہے۔ میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھے میری محبت دی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن پھر میں کہوں گا کہ اپنے دل میں لالا کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ ابھی شاہ اس سے بات کر رہا تھا جب اس کا فون بجا، فون پر حمزہ تھا۔ ہاں حمزہ، ہم لوگ نکل رہے، تم لوگ ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، میں سیدھا ایئرپورٹ ہی آئیں گے۔ شریز اب اس کو بلا دو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ یہی رکو میرے پاس، اگر تم کہو تو میں شاہ سے بات کرتی ہوں۔ نہیں آپ ہی، شاہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم واپس آئیں گے، بہت جلدی واپس آپ سے ملنے آؤں گی،
اور آپ کو فون بھی کیا کروں گی۔ گنما کو امید نہ تھی کہ ابان شاہ کے ساتھ پرسکون زندگی گزاری ہے، نہ جانے اس کے باپ نے ایسا کیا کیا تھا جس کی سزا اس کی بہن کو ملی تھی، لیکن جان کر گنما کو خوشی ہوئی کہ شاہ نے ابان کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا تھا۔ ابان جاتے ہوئے بھی بہت روئی اور پھر شاہ ابان کو لے کر چلا گیا، وہ سیدھے ایئرپورٹ گئے تھے۔ ابان سارے راستے روتی رہی لیکن شاہ نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتا تھا اپنی بہن سے الگ ہونے کی وجہ سے بہت اداس ہے۔ گاڑی سے نکلتے شاہ نے کسی کو فون کیا، انسپیکٹر لالا کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر میں میرا وکیل آ کر اس کی ضمانت کروا دے گا، میں نے جو بھی اس پر کیس کیا وہ میں واپس لے رہا ہوں۔ ابان نے حیرانگی سے شاہ کی طرف دیکھا جو اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم لالا کو چھوڑ دو۔ پتہ نہیں انسپیکٹر ابھی کیا بول رہا تھا کہ شاہ نے فون بند کر دیا۔ چلو جان، حمزہ اور عادیہ ہمارا انتظار کریں۔ اس نے ابان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ پکڑ کے ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا۔ ابان پہلی بار جہاز میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ شاہ اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کر چکا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں شاہ، ہم جب اگلی بار آئیں گے جہاز میں نہیں آئیں گے، بائی روڈ آئیں گے۔ ابان ہلکا سا منمنائی۔ ہاں ہم دوبارہ یہاں کیوں آئیں گے؟ میں ہر بات تمہیں گھمانے ملتان تو نہیں لے کے آؤں گا نا؟ ہنی پور میں تمہیں پیرس لے جانے کا پلان بنا رہا ہوں۔ شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، پیرس بھی جہاز پہ جائیں گے؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، ٹانگے پر، شاہ نے شرار سے کہا۔ کیا سچی؟ میں بیٹھی ہوئی ہوں خود ٹانگے پر، بہت مزہ آتا ہے۔ ابان نے ایکسائٹمنٹ میں کہا جس پر شاہ کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ پرنسس، پیرس کو یہاں 1-2 گھنٹے کے فاصلے پر نہیں بلکہ ایک الگ ملک ہے۔ آف کورس ہم جہاز پہ جائیں گے، تم نے کبھی پیرس کے بارے میں نہیں سنا کیا؟ شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہنسنے والی کوئی بات نہیں، کرکٹ ٹیم میں پیرس کی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ نہ ہی کوئی کسی بک نے اس کا ذکر ہے؟ ابان نے معصومیت سے کہا۔ تم کرکٹ دیکھتی ہو؟ شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک وقت تھا جب شاہ کرکٹ بہت شوق سے دیکھتا تھا، وہ اور حمزہ کوئی بھی میچ مس نہیں کرتے، لیکن پھر دونوں بزنس میں اس حد تک ڈوب گئے واپس کرکٹ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں میں تو سارے میچ دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد ابان شروع ہوگی، اس نے کرکٹ کی الف سے یہ تک ساری ہسٹری بتا دی، جس کی وجہ سے ابان کا جو ڈر جہاز میں بیٹھنے کا تھا وہ کم ہو گیا۔ نہ تو ابان کی باتیں ختم ہونے میں آ رہی تھی، نہ ہی شاہ چاہتا تھا کہ اپنی باتیں ختم کرے، کیونکہ آج ابان نے پہلی بار کھل کر شاہ سے اتنی ساری باتیں کی تھیں۔ شاہ بہت ہی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، جو کچھ وہ جانتا تھا اس پر بھی اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس کی اس طرح سے ریئیکٹ کرنے پر ابان اور ایکسائٹیڈ ہو کے بتانے لگتی۔ شاہ کا دل چاہا کہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، لاہور اس کی پرنسس ایسے باتیں کرتی رہے۔ شاہ، میں نے گنما آپی سے وعدہ کیا کہ میں واپس آؤں گی، ہم پیرس سے واپس آئیں گے تو واپس ملتان آئیں گے آپی سے ملنے کے لیے۔ بات کرتے کرتے ابان ایک سیکنڈ کو رک کر اس کے چہرے پر دیکھنے لگی جہاں کوئی خراب تاثرات نظر نہ آئے۔ ہم واپس آئیں گے نا شاہ؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں ضرور آئیں گے، تم یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تمہارا فیوریٹ کرکٹر کون ہے؟ اسے خاموش پا کر شاہ نے اسے ایک بار پھر سے باتوں میں لگانا چاہا، جس پر ابان میڈم تو پھیلی گئی، ایک بار پھر سے شروع ہو گئی۔ گاڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی، حویلی کے سبھی نوکر باہر کھڑے شاہ کے اندر آنے کا انتظار کرتے، خاص کر کے راحت بابا اختر۔ اس نے اختر کو فون پہ بتایا کہ وہ شادی کر کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر کی مالکن بھی ہوگی، جس کے لیے اسپیشل انتظامات کیے جائیں۔ شاہ کے حکم کے عین مطابق حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، حویلی سے اندر جانے کے لیے راستے پر پھول ہی پھول تھے۔ ابان گاڑی سے باہر نکل کر گھر دیکھنے لگی۔ تو اتنا بڑا گھر ہے، ہم یہاں رہیں گے؟ ابان نے رادیہ سے پوچھا۔ ہم نہیں، تم اور شاہ بھائی یہاں رہو گے، ہمارا گھر یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن تمہیں وہاں بھی آتے رہنا ہوگا، رادیہ سے محبت سے پچکارتے ہوئے کہا۔ اسے باتوں میں لگے دیکھ کر شاہ بے ساختہ مسکرایا۔ فلیٹ میں بھی وہ ایک سیکنڈ کو چپ نہ ہوئی، پھر بولتے بولتے تھک کر وہیں سو گئی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور سجے ہوئے راستے پر سے حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ ابان بھی مدد سے اندر جانے لگی، آخر اسے بھی تو اندر سے حویلی دیکھنی تھی جو باہر سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس گھر کو گھومتے گھومتے تو مجھے پورا مہینہ لگ جائے گا، اس نے رادیہ کے کان میں سرگوشی کی، جسے شاہ نے بآسانی سن لیا۔ تمہارا ہی گھر ہے جان، تم 1 مہینہ لگاؤ یا 1 سال، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے بڑے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس پر سوال شاہ سے پوچھا گیا۔ میں اور میری پرنسس، شاہ نے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں صرف ہم اور کوئی نہیں، ابان نے منہ کھول کر کہا، جبکہ شاہ اس کے ہم کہنے پر ہی خوش ہو گیا۔ ہاں میری جان، صرف میں اور تم، باقی یہ کچھ نوکر ہیں جو شام کو اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، کچھ یہی سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم بی بی جی۔ راحت بابا نے ابان کو سلام کیا، جس پر ابان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنا سر ان کے سامنے جھکایا۔ راحت بابا نے گھبرا کر شاہ کی طرف دیکھا، جبکہ وہ مسکرایا تھا، تو بابا نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اب تم اپنے کمرے میں چل کر آرام کرو، پھر 2 دن بعد ہمارا ولیمہ، اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ولیمہ؟ ابان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میری جان، اب شادی ہوئی تو ولیمہ بھی تو ہوگا، ویسے بھی شہر کے سبھی لوگ تمہارے شوہر کو جانتے ہیں۔ رادیہ سے کمرے میں لے جاؤ، اپنی بات ختم کر کے اس نے رادیہ سے کہا۔ لیکن مجھے پہلے یہ گھر دیکھنا ہے، بعد میں آرام کرنا ہے۔ ابان جلدی سے بولی، کہیں رادیہ سے اپنے ساتھ ہی نہ لے جائے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، کتوں کے بھونکنے کی آواز پہ اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے جلدی سے شاہ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ لیا۔ شاہ، یہ کتے کہاں بھونک رہے ہیں؟ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں لیے وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ میرے کتے اور باہر ہیں، وہ بندھے ہوئے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، شاہ نے اسے گھبراتے دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ نہیں شاہ،
آپ مت رکھیں، یہ کتے بہت برے ہوتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو گلی کا کتا میں میرے پیچھے بھاگتا تھا مجھے کاٹنے کے لیے، پر میں بہت تیز بھاگی تو وہ مجھے پکڑ نہیں پایا، ورنہ مجھے کاٹ لیتا۔ ابان اب بھی اسی حالت میں کھڑی سے سب کچھ بتا رہی تھی جیسے اس کا کوئی بہت ہمدرد ہو، جبکہ اس کی باتیں سن کر شاید سوائے مسکرانے کے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ نہیں ابان، میرے ڈاگز اس کتے سے الگ ہیں، وہ میری بات سمجھتے اور مانتے بھی ہیں۔ آؤ چلو میں تمہیں ان سے ملوانے چلتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑے حویلی سے باہر لے جا رہا تھا، جبکہ ابان مسلسل مزاحمت کری تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، آپ اکیلے جائیں، وہ مجھے کاٹ لیں گے۔ وہ مسلسل مزاحمت کری تھی لیکن شاید سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہا تھا۔ مجھے آرام کرنا، آپ نے کہا تھا نا میں تھک گئی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا، پلیز چھوڑیں مجھے۔ ابا نے پورا زور لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام۔ ہاں تم آرام کر لو، ہم شام کو ملیں گے ڈاگ سے۔ شاہ نے اچانک اس کی بات مان لی، جسے شاہ کا مقصد اسے آرام کرنے کے لیے بھیجنا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوٹتے ابا نے واپس اندر کی طرف دوڑ لگائی اور رادیہ کے پیچھے جا کر چھپی۔ رادیہ آپ ہی مجھے میرے کمرے میں لے کے جائیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن تمہیں تو پہلے گھر دیکھنا تھا نا، رادیہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بعد میں دیکھ لیں گے، گھر کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے، پہلے آرام کرنا ضروری ہے۔ اس کی بات سن کر حمزہ کہہ کر لگاتا ہوا حویلی سے باہر شاہ کی طرف چلا کہ جہاں اپنے کتوں کی پیٹھ سے لا رہا تھا۔ فون کب سے بج رہا تھا لیکن نگین نہ تو فون اٹھا رہی تھی، نہ ہی کسی کو اٹھانے دے رہی تھی، خود بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے کل آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ مجھ سے شدید ناراض تھی اور بات نہ کرنے کا ارادہ بھی کر چکی تھی، لیکن فون تک کی خاموشی نے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر آمنہ نے فون اٹھا لیا، لیکن فون پر سننے والی خبر سے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میجر احمد کی شہادت کی خبر نگین کی زندگی ہلانے کے لیے کافی تھی۔ یہ خبر سنتے نگین بے جان قدموں سے فون کی طرف بڑھی اور وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ آمنہ کو لگا کہ جیسے اس کا وجود بے جان ہو چکا ہے، لیکن پھر کچھ دیر بعد نگین کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ آمنہ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، نگین کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ آمنہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیونکہ اگر ابھی سے ہاسپٹل لے کے جاتی تو یقیناً راستے میں نگین دم توڑ سکتی تھی۔ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس، وہ اس کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے محلے کی عورتوں کو جمع کیا اور گھر میں نگین نے ایک بچی کو جنم دیا، ایک ایسی بچی جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو چکی تھی۔ اوئے ہوئے، کون ہے یہ والی بچی جو یتیم ہوئی ہے؟ شہریز ولیمے کے سارے انتظامات کر چکا تھا، لیکن اچانک کیوں گنوا اسے منہ نہیں لگا رہی تھی، اور نہ تو سب کچھ ٹھیک تھا، اور تو سب کچھ ٹھیک تھا، یہ شادی گنوا کی مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن وہ اسی حد تک اگنور کیوں کر رہی تھی؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے گنوا کو کہا کہ تیار ہو جائے، اسے اس کے بابا سے ملوانے لے کے جائے گا، تب بھی وہ جواب میں کچھ نہیں بولے۔ شہریز واپس آئے تو گنوا بالکل تیار کھڑی تھی۔ ہاں چلو باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے سوچا کہ اس بارے میں واپسی پر گنوا سے بات کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں گنوا باہر آ گئی۔ گاڑی میں بھی شہریز سے اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گنوا تھی کہ جو صرف ہاں یا نام ہی جواب دے رہی تھی۔ کہ شہریز نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اپنے بابا کی وجہ سے پریشان ہو، شاید ابان کے جانے کی وجہ سے۔ تھانے میں انہیں یہ بات پتہ چلی کہ لالا کی ضمانت ہو چکی ہے۔ بابا کی ضمانت ہو چکی ہے؟ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، چلے گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے بابا گھر گئے ہوں۔ آج سارا دن گنوا نے سے بس یہی بات کی، لیکن گھر پہنچ کر انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ لالا وہاں پہ بھی نہیں تھا۔ ان لالا کتنے بغیرتی کرن گیا، آخر بابا کہاں چلے گئے؟ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس طرح کیسے جا سکتے ہیں مجھے بتائے بغیر؟ نہ جانے کیا سوچ آتے گنوا رونے لگی۔ شہریز کو بھی کبھی بھی اتنی کمزور نہیں لگی، اس طرح سے روتے دیکھ کر شہریز کے دل کا کچھ ہونے لگا۔ چلو گھر چلتے گنوا، تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ واپس آتے ہم سے رابطہ کریں گے۔ اسے بہلا کر گھر واپس لے، لیکن گھر آنے کے بعد بھی گنوا یہ سوچتی رہی۔ پھر شام ہوتے ایک بار پھر سے اماں کے کمرے میں آ کر سونے لگی۔ ارے بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں سونا، تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اماں نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں اماں، میں آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے یہاں سونے نہیں دیں گی؟ گنوا کے چہرے کی اداسی دیکھ کر اماں نے اسے اپنے پاس سونے دیا، جبکہ دوسری طرف شہریز ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ رمشا کے پیدا ہونے کے بعد نگین تو جیسے ہوش کھو بیٹھی۔ اچھا رمشا نگین دی تھی یا رادیہ؟ وہ نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کسی سے کچھ کہتی، صرف شاہ کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہتی۔ لیکن رمشا کی تو اسٹوری اور ہے، نگین کی اس کی۔ اس نے تو اپنی بیٹی کو بھی ٹھیک سے نہ دیکھا تھا، وہ نہ رمضان سے بات کرتی نہ ہی ملازمت سے، لیکن احمد کی موت کے چوتھے دن پیار اس کے قریب گیا تو اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ احمد کی شہادت کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا غم ابھی بھی تازہ تھا۔ ایک احمد کا غم، دوسری نگین کی طبیعت جو دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ 3 دن تک کھانا نہیں کھاتی، جب آمنہ کی برداشت سے باہر ہوتا تھا تو اسے ڈانٹ کر یا پھر اپنی محبت کا واسطہ دے کر کچھ کھانے کی منت کرتی، جبکہ شاہ ہر وقت رمشا کے سر پر سوار رہتا۔ یہ نام تک اسے شاہ نے دیا تھا، یہ نام اس کے اسکول کی 1 کلاس کی ایک بہت ہی پیاری سی بچی کا تھا جو شاہ کو اچھا لگتا تھا، سو یہ نام اس نے اپنی پیاری سی گڑیا کو دے دیا۔ وہ اس کا خیال رکھتا، ہمیشہ اسے اٹھائے کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف گھومتا رہتا، جب وہ روتی تو اسے کسی ماں کی طرح اپنے گلے لگا کر چپ کراتا۔ شاہ ربان کو ان کی حویلی چھوڑ کر حمزہ رادیہ کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ سفر کی وجہ سے وہ لوگ کافی تھک گئے تھے، جبکہ کھانا وہ شاہ کے گھر کھا کے آئے تھے۔ رادیہ تو آتے سونے کو لیٹ کیا، اس وقت اس کے ذہن میں نگاہ بیگم کا خیال یا ڈر بالکل بھی نہیں تھا۔ رات تقریباً 12:30 بجے اس کا فون بجا۔ رادیہ تو سو رہی تھی، لیکن حمزہ بھی اپنے آفس کا کام کچھ کر رہا تھا۔ اس کا فون بجتے دیکھ کر اسے تھوڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ رادیہ کے فون پر سوائے اس کے یا شاہ کے کسی کا فون نہیں آ سکتا تھا، کہ یہ انجان نمبر۔ اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھا لیا، لیکن 2-4 بار ہیلو کرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے فون بند کر دیا۔
ابھی फ़ون رکھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ پھر سے بجنے لگا. حمزہ نے فون اٹھایا تو ایک بار پھر سے انجان نمبر تھا. ہو سکتا ہے کوئی فون رانگ نمبر ہو. فون کے بجنے پر رادیہ کی آنکھ کھل گئی. کیا ہوا حمزہ؟ کس کا فون ہے؟ رادیہ نے سوئی جا کی کیفیت میں پوچھا. پتہ نہیں، شاید کوئی رانگ نمبر ہے. اس نے رادیہ کی طرف فون دیا تو رادیہ نے فون اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگا. ہیلو، گھوم آئی رمشا؟ سفر کیسا رہا تمہارا؟ نگاہ بیگم کی شاطرانہ آواز گونجی جسے سنتے ہوئے جیسے رادیہ کے کان بھی سن ہو چکے تھے. کوئی بولا؟ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. رانگ نمبر ہے شاید. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون بند کر کے رکھ دیا. ارے بند کیوں کر دیا؟ حمزہ نے اسے گھبراتے دیکھ کر پوچھا. میں نے سوچا ایسے ہی ساری رات تنگ کرے گا. پتہ نہیں کون ہے. رادیہ نے ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے بہانہ بنایا. اچھا وہ تم نے فون بند کر دیا کیونکہ اب تمہیں کوئی اور تنگ کرے یا نہ کرے، لیکن میں ضرور کروں گا. اس کے قریب آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا. حمزہ یہ آپ کیا کریں؟ رادیہ آج میں تمہیں بہت تنگ کرنا چاہتا ہوں. اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور پھر اسے جھکتے جھکتے سے ساری تلخیات اور ڈر سے باہر نکال دیا. اس کی باہوں میں اپنے تھوڑی دیر پہلے کی فون کال کو فراموش کر چکی تھی. اسے یقین تھا کہ حمزہ مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دے گا. حمزہ صاحب تسی نہ پاج کھلونا. ابان کی آنکھ کھلی تھی. شاید اس کے بالکل قریب سو رہا تھا. اس کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ گھنی پلکوں سے اس کی پوری آنکھیں چھپی ہوئی تھی. اس نے آج تک کسی مرد کی اتنی گھنی پلکیں نہیں دیکھی تھی. ذرا ذرا سی داڑھی سے مزید خوبصورت بنا رہی تھی. بے شک اس کا شمار حسین ترین مردوں میں ہوتا ہوگا. اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے اب ان کو نہ جانے اس کا کتنا وقت گزر چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی. شاید نیند میں ذرا سا کسمس آیا. شاید اس کی نظروں کی تپش سے. اس کے ہلنے سے ابان نے گھبرا کر ادھر دیکھنا شروع کر دی جسے کچھ چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے لگی ہو. جبکہ کمرے میں صرف زیرو لائٹ بلب روشن تھا جس کی روشنی شاید ہی کو چوری کرتے ہوئے پکڑا جا سکے، لیکن اپنے قریب بہت قریب شاہ کے چہرے کے سبھی نقشوں اپنے دل میں بسا رہی تھی. اس شخص نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا. اس اسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا. اس کے بعد کوئی ذلیل کیا. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر پائی تھی. بڑی ٹیٹ ٹیپ ہے پھر تو تے. شام کو جلدی سے جانے کی وجہ سے اتنی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو ابھی 3:30 بجے بجا رہی تھی. صبح ہونے میں بھی بہت وقت تھا. اس نے دوبارہ سونے کی ناکام کوشش کی. پھر کچھ سوچتے ہوئے آہستہ سے اپنے آپ کو شاہ کی گرفت سے آزاد کیا اور دوپٹہ لے کر کمرے سے باہر نکلا. اس کا ارادہ حویلی دیکھنے کا تھا. ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا جب باہر کتوں کے تیز بھونکنے کی آوازیں شروع ہو گئی. اس کا ننھا سا دل کانپ کے باہر آنے کو تھا جب اس نے جلدی سے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور کمرے کے اندر جا کر دروازہ لاک کر کے سانس لی. وہ جن قدموں سے بیڈ سے اٹھ کر باہر گئی تھی انہیں قدموں سے واپس آ کر بیڈ پر لیٹی اور شاہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر سے اپنے اوپر رکھ لیا اور پھر اپنے پرانے کام میں مصروف ہو کر شاہ کو دیکھنے لگی. اس کمرے میں کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی جبکہ کمرے سے باہر کتے ایسے بھونک رہے تھے جیسے بالکل ساتھ کھڑے ہوں. اس نے کتوں سے دھیان ہٹا کر ایک بار پھر سے شاہ کی طرف دیکھا پھر دیکھتی رہی. آج اس کا ارادہ شاہ کے چہرے کا معائنہ کرنے کا تھا. اس نے اس کی مغرور ناک پر اپنی انگلی رکھنی چاہیے پھر ارادہ ترک کر دیا. پھر اپنے بالوں سے ایک نٹ نکال کے اس کے چہرے کے قریب لے کے گئی. لیکن وہ سوتا ہوا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس کے اسے تنگ کرنے کا دل ہی نہیں کیا. جاگتے ہوئے اتنے خطرناک ہوتے، سوتے ہوئے بالکل کسی معصوم سے بچے کی طرح لگتے ہو. ابان اپنی سوچ پر مسکرائی. پلیز مجھے اس طرح سے دیکھنا بند کرو. تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہو رہی ہے. وہ بند آنکھوں سے بولا. ہائے اللہ، یہ جاگ رہے. اسے جاگتے پا کر ابان گھبرائی. فوراً کروٹ لے کر آنکھیں زور سے بند کر لی. جب شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا. تمہاری جگہ یہاں ہے، میرے پاس، بالکل قریب. اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے بالوں میں موجود چہرہ چھپاتے شاہ ایک بار پھر سے نیند کی وادی میں چلا گیا. لالا اس وقت ملتان سے کراچی کی ٹرین میں بیٹھا تھا جسے کسی بھی طرح کراچی پہنچنا تھا. اس کی زندگی کا سفر وہیں سے شروع ہوا تھا. وہیں پر پہلی بار وہ شاہ سائی سے ملا اور پھر ان کا یقین جیت کر ان کا سب سے خاص ملازم بن گیا. اور پھر اس کے ہاتھوں وہ گناہ ہوا جس کے لیے وہ آج بھی پچھتا رہا تھا. اسے اپنی بیٹی سے ملنا تھا. وہ جیل سے نکلتے سب سے پہلے شاہ کے آفس گیا. وہاں سے پتہ چلا وہ لوگ کراچی جا چکے ہیں اور اب وہ ان کے پیچھے کراچی جا رہا تھا تاکہ اس درندے سے اپنی بیٹی کو بچا پائے. آج ان کا ولیمہ تھا. شریز اپنی پسند سے اس کے لیے ڈریس لے کے آیا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا. شریز بابا کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ جیسے کمرے میں گنوا اس سے پوچھنے لگی. نہیں گنوا، مجھے ان کے بارے میں نہیں پتہ. شاید وہ وہاں گئے ہوں گے. شریز زیر لمس بڑبڑایا. کہاں؟ آنما نے پوچھا. کہیں نہیں. شریز آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں. پلیز مجھے بتائیے کہ بابا کا ہے. شریز سے لالا کی حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن اس کا رونا دھونا پریشان ہونا اس کے لیے بہت مشکل تھا. کنوا میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس کے بعد تم اپنے بابا سے نفرت نہیں کرو گی. شریز نے تحمل سے بات کرتے ہوئے کہا. کیا مطلب ہے آپ کا شریز؟ میں کیوں اپنے بابا سے نفرت کروں گی؟ ایسا کیا چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اب گنوا کو اس پہ غصہ آنے لگا. جب شریز نے اسے آہستہ آہستہ لالا کی حقیقت بتانا شروع کی. ٹرین میں بیٹھا لالا اپنی 20 سالہ پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ صرف ایک کٹ پتلی تھا جو شاہ سائی کے اشاروں پر چلتا تھا. سائی جو کیسے اسے پتھر پہ لکیر مان کر حیات لالا وہ کر دیتا. پھر لعنت حیات لالا دی ایسی زندگی تو بہت چنگا ہو رہا ہے حیات لالا دے نال ہون. اسی کے حکم پر وہ اس دن آمنہ کو مارنے اور شاہزر کو حویلی لانے گیا تھا. اس کے ساتھ اس کے دو آدمی آصف اور سلمان تھے. ان کا مقصد آمنہ کو راستے سے ہٹا کر شاہزر کو ہمیشہ کے لیے حویلی لانا تھا. ان کے لیے آمنہ کو مارنا کوئی بہت مشکل نہ تھا. وہ ایک عام سی کمزور سی عورت. ان کا ارادہ آمنہ سے بات کرنے کا تھا. اگر وہ شرافت سے شاہ کو شاہ سائی کے حوالے کر دیتی تو اسے زندہ چھوڑ دیں گے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کی موت یقینی ہے کیونکہ شاہ سائی کا حکم تھا اور حیات لالا شاہ سائی کے حکم پورا کیے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا.
پھر مر جاوے حیات لالا۔ رک جاؤ شازر، رک جاؤ شازر، وہ بھی چھوٹی ہے، اس طرح بھاگنے سے تم خود بھی گرو گے، رمشا کو بھی گرا دو گے۔ آمنہ کب سے شاہ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو کبھی یہاں تو کبھی وہاں رمشا کو اٹھائے بھاگے جا رہا تھا۔ نہیں ماما، میں اپنی ڈول کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے نہیں گراؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے پھر سے بھاگا اور سیدھا نگین والے کمرے میں آ گیا۔ دیکھیں آنی، میں نے رمشا کو نہیں گرایا، ماما کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ شاہ نے نگین سے شکایت لگائی۔ کیا ہو گیا آمنہ اپی، آپ ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں، آپ جانتی ہیں نا میرا شہزادہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے رمشا کا خیال رکھ سکتا ہے، نگین نے آمنہ سے کہتے ہوئے شاہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے میرے شاہ کو ہی دے دو نا۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا تو نگین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کی بات کو سمجھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ کیوں نہیں آمنہ اپی، یہ تو میری بچی کی خوش نصیبی ہے۔ کیوں شاہ، کرو گے اپنی ڈال سے شادی؟ آمنہ نے اپنے ساتھ لگے شاہ سے پوچھا۔ نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، اور ویسے بھی یہ تو میری ڈال ہے، میری دوست ہے، میں اسے اپنے ساتھ سکول لے کے جاؤں گا۔ آنی، آپ اسے میرے ساتھ سکول بھیج دینا۔ اپنی بات مکمل کر کے شاہ زر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی صرف کچھ دنوں کے، اتنی جلدی سکول نہیں جا سکتی، اسے خود اپنے پیروں پر چلنے تو پھر جائے گی تمہارے ساتھ سکول۔ آمنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بات وہ سمجھ چکی تھی کہ اس وقت اس کے ذہن میں شادی کا خیال ڈالنا صرف ایک بے وقوفی ہے، اگر نہیں چل سکتی تو کیا ہوا، میں اسے اٹھا کے لے جایا کروں گا۔ شاہ نے لاجک دیا، جس پر آمنہ نگین ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت تک وہ سب سوچا کرتے تھے، لیکن کل شازر کو اسکول سے چھٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ارادہ آج ساری رات اپنی ڈال سے کھیلنے کا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آمنہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کے دیکھا کہ شاہ سائیں کا سب سے خاص آدمی حیات لالا دروازے پر کھڑا ہے، اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے۔ آپ لوگ یہاں؟ انہیں دیکھ کر آمنہ نے حیرت سے کہا، شاہ سائیں کا حکم ہے کہ شازر کو لے آؤ، اب سے وہ حویلی میں رہے گا، تمہارے ساتھ نہیں۔ اگر تم اسے سیدھے طریقے سے ہمارے حوالے کر دیتی تو فائدے میں رہوگی، ورنہ ہمیں تمہیں راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ حیات لالا نے بنا تمہید باندھے بات شروع کی۔ نہیں، میں اپنے شاہ کو کسی کو نہیں دوں گی، وہ میرا اور میرے پاس رہے گا۔ لالا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آمنہ نے جلدی سے کہہ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ حیات لالا نے دروازے کے بیچ میں اپنا پاؤں ڈال کر اسے ایک دھکا دیا، دروازہ پورا کھل چکا تھا۔ جاؤ بچے کو اٹھا لاؤ، اس نے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی سلمان جلدی سے آگے بڑھا، نگین والے کمرے کی طرف چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی، لیکن دروازے پر ہی سلمان رک گیا، اس کا سنجیدہ چہرہ مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ سلمان جلدی کرو، وہ وہاں کھڑے مسکرا کیوں رہے ہو؟ حیات لالا تھاڑا۔ لالا یہاں آ کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ سلمان کی گلیس نگین کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لالا غصے سے بولا۔ ارے لالا دیکھو تو کیسی شہزادی سے کم نہیں ہے، سلمان کھٹیا لوفرانہ انداز میں بولا۔ لالا غصے سے اس کمرے کی طرف بڑھا، نگین کو دیکھ کر جسے اپنی سدھ بدھی کھو بیٹھا، جس کی حوث سر چڑھ کر بولی، ایک تو یہاں آنے سے پہلے ان تینوں نے اچھا خاصا نشہ کر رکھا تھا، کیا خیال ہے لالا؟ سلمان نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ خیال تو اچھا ہے، لالا نے کہکا لگا کر کہا۔ اس کی بات سن کر آمنہ اس کی طرف بڑی اور گریبان کھینچ کر اسے باہر نکالنے لگی۔ نکل جب گھٹیا آدمی یہاں سے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، خبردار جو تم نے میرے بیٹے اور میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ آمنہ غصے سے دھاڑتے بولی، ہاں، ہمت دیکھ اپنی اور باتیں دیکھ، بس ایک گولی کی مار ہے تو۔ لالا نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، لیکن آمنہ نے اس کی دھمکی سے ڈرنے کے بجائے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننا چاہا، لیکن اگلے لمحے گولی چلی جو سیدھی آمنہ کے بازو چھلنی کر گئی۔ آمنہ درد سے تڑپ اٹھی، شاہ بھاگ کر اس کے قریب آئے۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ ماما تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو مارنے کی؟ شاہ دوڑ کر لالا کی طرف آیا اور اس کے پیٹ پر اپنے نازک ہاتھ سے مکے مارنے لگا۔ جب لالا نے اسے گردن سے پکڑا اور دور پٹکا، پکڑو اسے سلمان، اور آصف تم اس عورت سے سنبھالو، تب تک میں اسے سنبھالتا ہوں۔ یہ کہتے لالا اندر کی طرف بڑھا۔ واہ لالا، خود تو اندر مزے مارنے جا رہا اور ہمیں ان دونوں کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ تو زیادتی ہے نا؟ آصف بولا۔ میرے بعد تم دونوں کی باری، آج کی رات تو ہماری ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ لعنتی خبیث انسان، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کل تمہاری اولاد بھی ہوگی، تمہاری بیٹی بھی ہوگی، کیا اس کا درد اس کی تکلیف سہ پاؤ گے؟ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرو، کل یہی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آمنہ نے چلاتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن لالا نے اپنے بوٹ والا پیر اس کے منہ پر رکھا۔ سنبھال اسے، میرا موڈ خراب کریے، سلمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا، جبکہ نگین جتنا جلدی ہو سکے اندر سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش ناکام تھی۔ لالا نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اگلے سیکنڈ دروازہ بند کر دیا۔ نگین کی چیخوں کی آواز ساری رات گونجتی رہی، لیکن اسے بچانے کوئی نہ آیا۔ ساری رات آمنہ وہیں درد سے تڑپتی رہی۔ شاہ نے ہر ممکن کوشش کی اپنے آپ کو چھڑانے کی، لیکن ایک 10 سال کا بچہ ایک 32 سال کے آدمی کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ وہ سب باری باری اس کے آنے کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہے، جبکہ رمشا ساری رات روتی رہی۔ شاید اس ایک ماں کی بچی کو بھی اپنی ماں کی تکلیف کا احساس تھا، لیکن نہ تو ان درندوں کو اس کی تکلیف کا احساس تو نہ ہی خوف خدا۔ لعنتی خبیث لوگ، بہت چنگا ہویا پھر لالا دی تھی دینا، میں تو کہنی باقیوں نے بھی مارے۔ نگین کے بے جان وجود کو پھینک کر باہر نکل، اپنی حوث پوری کر کے اس شاہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ یار اگر صبح یہاں پر ان کی لاش ملی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، آصف بولا۔ لیکن یہ تو زندہ ہے، سلمان نے یاد دلایا۔ اندر والی تو کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی، لالا نے کہکا لگایا۔ ہاں لیکن اس کا کیا کریں؟ آصف نے آمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا تو میں کروں گا، لالا نے آمنہ کو سر کے بارے سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر اپنی گاڑی میں ڈالا۔ اس سے پولے کو بھی ساتھ لے کے آؤ، لالا نے ساتھ شاہ کو لانے کو کہا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ رمشا، آنی مجھے بچائیں، ماما اٹھیں، کہاں لے کے جا رہے تم میری ماما کو؟ شاہ نے چلاتے ہوئے آصف کو ایک بار پھر سے مارنا شروع کر دیا، جب اس نے شاہ کو بالوں سے بے دردی سے پکڑ کر گاڑی میں پھینکا۔ گاڑی ایک ویران جگہ پہ آ کے رکی، یہاں پر دور دور تک کوئی نہیں تھا، کسی کے آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ اگر یہاں سے کسی کو آمنہ کی لاش ملتی
ہے تو یقیناً کسی کو پتہ نہیں چلے گا آمنہ کو کس نے مارا، لیکن ان کا ارادہ آمنہ کی پہچان ختم کرنے کا تھا۔ لالا نے گاڑی سے پیٹرول نکالا اور آمنہ کے وجود پر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں اپنا بچہ نہیں دوں گی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کیوں اپنی انسانیت مٹائے بیٹھے ہو؟ آمنہ درد سے تڑپتے ہوئے بولی۔ چھوڑو میری ماما کو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بھاگ کر آمنہ کی طرف آیا جب سلمان نے اسے باروں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹا۔ پھر لالا نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، ماچس کی ایک تیلی جلائی، پہلے اس تیلی سے اپنے ہونٹوں میں دبی سگریٹ جلائی، پھر وہی جلتی ہوئی تیلی آمنہ کی طرف پھینکی۔ جیسے جیسے آمنہ کا وجود چلنا شروع ہوا وہ چیخو پکار شروع ہوگی۔ آمنہ درد سے چیختی رہی، لیکن وہاں کھڑے تین وجود کہکے لگانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ شاہ بھاگ کر اپنی ماں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لالا نے اسے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ شاہ نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑا اور زمین پر پتھر اٹھا کر سلمان کی طرف پھینکا۔ اگلے لمحے سلمان نے اپنی جیب سے ریوالور نکالی اور شاہ کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلا دی۔ کمینہ، کب سے دماغ خراب کیا جا رہا تھا؟ سلمان غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ شاہ سائی کے پوتے کو مار ڈالا۔ ہم یہاں سے تو اسے تو لینے آئے تھے، اب شاہ سائی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ مار دیں گے ہمیں۔ لالا غصے اور پریشانی سے بولا۔ شاہ سائی کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے ہمیں۔ لالا نے آگے بڑھ کر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا جس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی۔ یار یہ تو مر چکا ہے۔ لالا کا سارا نشہ دھواں ہو چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ آصف بھی پریشانی سے بولا۔ ہم تینوں بھاگ جاتے ہیں، سلمان نے کہا۔ صبح کی پہلی گاڑی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں شاہ سائی ہمیں ڈھونڈ نہ پائے، اور بہتر ہوگا کہ ہم آگے پیچھے رہیں، میرا مطلب الگ الگ جگہ پر، تینوں ہی مر جاؤ، ورنہ اگر شاہ سائی کو پتہ چل گیا تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ بے وقوف آدمی، کہیں پہ بھی جانے سے پہلے میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ لالا غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تم لوگوں کو کس نے کہا؟ ہمارے پاس بہت پیسے، تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ صبح 6 بجے مجھے تم لوگ ملو، پیسے میں تم لوگوں کو دوں گا۔ لیکن کہاں سے تیرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لالا نے پوچھا۔ میں نے کہا نا تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پیسے تم لوگوں کو مل جائیں گے، 6 بجے کے بعد ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا۔ دونوں لاشوں کو وہیں چھوڑ کر وہ دونوں شاہ سائی سے دور بھاگنے کے بارے میں سوچتے وہاں سے چلے گئے۔ سلمان نے اسے مکمل امید دلوائی کہ وہ ان کے لیے پیسے لے کے آئے گا، جس کے بعد وہ لوگ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ مسئلہ حل ملتے لالا پرسکون سے ہو کر گھر واپس آیا، سونے کی نیت سے لیٹ کے۔ اسے بھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب خواب میں ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ شاعری سے بھوک لگی تھی۔ لالا اس کے قریب گیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی باہوں میں آ کر بچہ اور بھی برے طریقے سے رونے لگا۔ اس بچے کے رونے سے اسے وحشت ہونے لگی، پاگلوں کی طرح اس بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، خدا کے لیے تم خاموش ہو جاؤ، تم اللہ کا واسطہ ہو، بے چین ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، خدا کے لیے تم رونا بند کرو، تمہارے رونے سے میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ اچانک لالا کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ کے قریبی مسجد میں اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیسا عجیب خواب تھا؟ مر جا کے۔ لالا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے کہیں چین نہ۔ دوڑ کر اٹھا اور کچن میں آ کر کولر سے پانی کا گلاس نکال کر پینے لگا، لیکن بے چینی ختم نہ ہوئی۔ اس کی الجھن کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، آخر مجھے ہوا کیا؟ وہ 15 منٹ بے چینی سے ٹہلتا رہا، پھر اٹھ کر قریبی مسجد میں چلا، نماز پڑھ کے وہاں کے مولوی کو اپنا خواب سنانے لگا۔ ادھا دب بغارت ادا مسجد بچ کی کم، تم نے کیا خطا کیا کہ اللہ نے تمہیں اتنا بے چین کر رکھا؟ تم کچھ تو کر کے آئے ہو، کوئی ایسی غلطی جس سے اللہ تم سے ناراض ہے؟ بتاؤ مجھے، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر پاؤں۔ لالا کی بے چینی حد سے سواتی سے کسی بھی طرح اس کا حل چاہیے تھا۔ مجبور ہو کر اس نے بتائی دی، کل رات نفس سے تنگ آ کر اس نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اس گناہ میں وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے 2 ساتھی بھی شریک ہیں۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو اس لڑکی سے نکاح کر لو، اسے اپنا لو، تمہیں تمہارا گناہ قابل معافی ہوگا۔ نکاح؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لالا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہاں نکاح، تم نے کہا کہ اس نکاح میں تم اکیلے نہیں بلکہ تمہارے 2 دوست بھی شامل ہیں، لیکن احساس گناہ صرف تمہیں ہی ہو رہا ہے، خواب تمہیں آ رہا ہے، عورت کے اصل مجرم تم ہو، تم مسئلے کا حل چاہتے تھے، میں نے تمہیں دے دیا، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم نے ایمانتاً مجھے بتایا، میں نے اس کا حل دیا، آگے تمہاری مرضی۔ مولوی صاحب اٹھے اور چلے گئے۔ اس وقت 5 ہونے والے تھے، 6 بجے لوگوں کو یہاں سے نکلنا تھا، لیکن لالا کی بے چینی سے کسی طرح آزاد کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور ان راستوں پر چل دیا جہاں رات کی تنہائی میں چھپ کر واپس آیا تھا۔ لعنتی کمینہ! وہ اس گھر کے قریب پہنچا جہاں کچھ دیر پہلے تباہی مچا کے نکلا تھا۔ گھر کے قریب پہنچتے سے بالکل اسی طرح سے بچے کی رونے کی آواز ہے جس سے وہ اپنے خواب میں سن رہا تھا، وہ تیری چندے کی طرف بھاگا، لیکن نگین وہاں کہیں نہیں تھی۔ اس کی معصوم سی بچی اندر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ لالا تیزی سے اس کے قریب آیا، اسے باہوں میں اٹھا کر چپ کر آنے لگا۔ یا خدا، وہ لڑکی کہاں گئی؟ پولیس اسٹیشن؟ لیکن اپنی بچی کو اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جائے گی، ویسے بھی وہ حالت میں نہیں تھی کہیں جا پاتی، تو پھر کہاں گئی؟ خودکشی؟ یا خدا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ آج تک میں جن عورتوں کے پاس کیا خود اپنی مرضی سے آتی تھی میرے پاس، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، نہ جانے رات کو نہ جب مجھ پر اتنا حاوی ہو گیا کہ میں گناہ کر بیٹھا۔ خدایا مجھے معاف کر دے۔ کل رات پہلی بار لالا نے 2 قتل کیے تھے، وہ بھی شاہ سائی کے کہنے پر۔ اس نے آس پاس ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کا ارادہ مولوی صاحب کی بات پر عمل کرنے کا تھا، لیکن وہ کہیں نہ ملی تو بچی کو اٹھا کر ساتھ لے، شاید اس بچی کی اچھی پرورش کر کے انہیں گناہ کا ازالہ کر لے۔ ہیں؟ اس بچی نے نال لے گیا؟ وہ بچی کون ہے؟ 6 بجے وہ بچی کو لے کر ریلوے اسٹیشن گیا تاکہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل سکے۔ لالا، یہ بچہ کس کا اور یہاں کیوں اٹھا کے لائے ہو؟ سلمان نے اسے بچی کے ساتھ آتے دیکھ کر پوچھا۔ آصف کہاں؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آصف نے ہمیں دھوکہ دیا اور پیسے کے لالچ میں سب کچھ شاہ سائی کو بتا دیا، پوتے کے غم میں شاہ سائی نے آصف کو قتل کرا دیا، اب وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ سلمان نے اسے سب کچھ بتایا۔ لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے؟ گاڑی جانے والی تھی جب لالا نے پوچھا۔ میں نے وہ لڑکی بیچ دی، سلمان نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ کون سی لڑکی اور کہاں بیچ دی تم نے؟ تم نگین کی بات تو نہیں کرے؟ لالا نے غصے سے پوچھا۔ لالا، باقی غصہ بعد میں نکالے نا، فی الحال یہاں سے نکلو، شاہ سائی کے آدمی کبھی بھی یہاں پہنچ کر ہمارا صفایا کر دیں گے، پوری بات بتاؤ، کہاں تم نے کہاں بیچا اسے؟
लाला ने गुस्से से पूछा। ज़र भाई के कोठे बेच के आया हूँ। सलमान ने तंग आकर इसे बताया। चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त मुझसे वापस लेके आएंगे। लाला ने कहा। तेरा दिमाग ख़राब हो गया लाला, 70,000 लेके आए उसके। तुझे पता है ना ज़र भाई एक बार कोई चीज़ खरीदते तो वापस नहीं देती। लेकिन तो उसे पसंद भी बहुत आई। गाड़ी के चलने की आवाज़ आना शुरू हो गई, लेकिन लाला के कान में अब भी कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। वो एक गुनाह से निकल कर दूसरे गुनाह में फंस चुका था। लाला जल्दी करो, गाड़ी में जा। सलमान ने तकरीबन धक्का देते हुए उसे भेजे जाने से पहले आधी रकम इसे देने लगा, लेकिन लाला ने इसे इनकार कर दिया। मजीद किसी गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। 20 साल पहले के ट्रेन के सफ़र से निकलकर 20 साल के बाद के ट्रेन के सफ़र पर आया। वो कराची पहुंच चुका था। वो सीधा कोठे पर आया। इसे पता चला कि वो भी कराची में होती है। कोठे पर इसे देखकर कोई भी परेशान न था कि दाढ़ी में छुपे कितने लोग आया करते थे। कमरे में आकर बैठा। जी किससे मिलना आपको? एक खूबसूरत सी लड़की अदा से आकर बोली। मुझे निगाह बेगम से मिलना है। लेकिन आप है कौन? यहाँ प्यारा गहरा निगाह से नहीं मिलता। आपने बता दीजिए वो मुझे जानती है। बुला दीजिए मुझे जानती है। इनसे कहिए हयात लाला आया। लारा नजरें चुराते हुए कहा जिसे अपना नाम लेते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। तेरे वगैरह लान थी डूब के मर जावे। वो लड़की चली गई और ठीक 10 मिनट बाद निगाह बेगम कमरे में दाखिल हुई। आज जब वो औरत इसकी वजह से इस मुकाम पर थी, इसे देखते इसने नजरें शर्मिंदगी से झुका ली। हा हा हा, हयात लाला, हयात खान आया है। हजूर बताओ तुम्हारी किस तरह खिदमत की जाए। दिल तो चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें कुत्तों के सामने फेंक दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हारी नज़रें बता रही कि तुम अपने गुनाह में किस हद तक डूबे हुए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही देखना चाहती थी मैं। निगाह तंज के तीर चलाती इसके सामने आ गई थी। खुदा के मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। लाला इसके पैरों में गिरकर इससे माफ़ी मांगने लगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ नगीन, मुझे माफ़ कर दो। इसे कहो मेरी बेटी को बख्श दे। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो हो सकता है वो मुझे माफ़ कर दे। अच्छा नगीन ही निगाह बेगम है, मुझे पहले शक हुआ था। नगीन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा। गनवा बेयकीनी से इसकी बातें सुन रही थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आया कि इसका बाप इतना घटिया और बेहुदा काम कर सकता है। बड़ा लानती बाप सी। लेकिन इसे ये पता था कि ये सब कुछ करने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, वरना कोई भी इंसान इस हद तक नहीं जा सकता। इसका बाप भी तो कहता है इससे बहुत बड़ा गुनाह है, शायद वही गुनाह है। शरेस, बहुत देर बाद गनवा ने इसे पुकारा। नगीन की जो बेटी बाबा लेकर आए थे वो कौन है? मैंने तो गनवाई लग रही। गनवा ने पूछा, लेकिन शरेस कुछ ना बोला, बस इसे देखता रहा। प्लीज़ ये मत कहना कि ये जुल्म मेरी माँ के साथ हुआ। गनवा की आंख से आंसू चल के। बचपन से वो माँ के लमस को तरस रही थी। बताओ ना कि वो बच्ची मैं नहीं हूँ। वो बिन पानी की मछली की तरह मचलते शरेस का गिरेबान झंझोड़ दी। अब हाँ वो बच्ची तुम ही हो। हाँ ये सारा जुल्म तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। शाह और कोई नहीं, तुम्हारी खाला का बेटा। लेकिन ये बात शायद शाह भी नहीं जानता, वरना शायद वो ये सब कुछ ना करता, या फिर शायद इसका निशाना बानी तुम होती। शरेस बताए जा रहा था, लेकिन शायद अब गनवा की सुनने की हिस्स खत्म हो चुकी थी। अगले लम्हे वो बेजान वजूद ले ज़मीन पर गिरने लगी जब शरेस ने हाथ पकड़ कर इसे अपनी तरफ खींचा और बेहोश हो चुकी थी। शरेस बेचैनी से इसके हाथ पैर से लाने लगा और जितना जल्दी हो सके उसे उठाकर अस्पताल लेने जाने लगा। मैं तो पहले किया सी, मैंने तो ये गनवा लग दी। लाला चाह चुका था, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान छोड़ गया था। तुम्हारी बेटी मेरे पास है, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने इसकी बहुत अच्छे से परवरिश की, मैंने इसकी शादी कर दी। लड़का बहुत अच्छा है। मैंने इसे बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर पाला। इसे एक पल को भी एहसास नहीं होने दे कि मैं इसकी माँ का गुनहगार हूँ। वो मुझे अपना बाप समझती, लेकिन जब इसे पता चलेगा कि मैं इसका बाप नहीं बल्कि इसकी माँ का लुटेरा हूँ, तो वो मुझसे नफरत करने लगी। बेतहाशा नफरत। कैसे समझाऊंगा मैं इसे? और मेरी दूसरी बेटी तुम्हारी शाहज़र के पास है, वो इससे तुम्हारा बदला ले रहा है। इसने मेरी बेटी पर बहुत जुल्म ढाए हैं, बहुत ज़्यादा। इसने इसे मेरी आंखों के सामने बेतहाशा मारा, बेदर्दी से इस पर तशद्दुद किया और इसे अपने निकाह में लेकर मुझसे बहुत दूर लेके आया। मेरी बच्ची को सिर्फ तुम बचा सकती हो, मेरी मदद करो। पागलों की तरह इसके आगे हाथ जोड़कर वो शख्स रो रो कर वापस चला गया। ये नहीं था कि इसे इस पर तरस नहीं आया। इसके अंदर आज भी वो नगीन जिंदा थी, जिससे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। लेकिन वो क्या करती, अपने बच्चे के सामने कैसे जाती, कैसे से बताती कि इसकी आनी अब पाक दामन औरत में एक तवाइफ बन चुकी है। लेकिन वो इस आदमी का एहसान भी नहीं चुका सकती थी जिसने इसकी बेटी की ज़िंदगी बचा और इसकी परवरिश की, इसकी अच्छी जगह शादी कर दी, वरना अब तक तो इसकी बेटी का वजूद भी इस दुनिया में ना होता। लेकिन इसका मगरूर नाक वाला शहज़ादा किसी की ज़िंदगी तबाह करा तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अबान उठकर बाहर आई। शाह से स्विमिंग कर रहा था। इसे पानी के पास बैठना पसंद था, लेकिन इसे समझ भी नहीं आती थी। मुल्तान वाली हवेली में भी इसका ठिकाना और फेवरेट काम स्विमिंग पूल के पास बैठ कर ठंडे पानी में अपने पैर रखना था। पहले तो काफ़ी देर से ऐसी स्विमिंग करते देखती रही, फिर इसकी नज़र कुत्तों पर गई जिनकी ज़ुबान ज़मीन तक लटक गई थी। हाय ये कुत्ते हैं कि चुड़ैल, इतने ख़तरनाक। वो ज़ेर बड़बड़ाई और बिना इन कुत्तों की तरफ देखे अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। राहत पापा, अगर वो कुत्ते रस्सी तोड़कर अंदर आ गए तो? अंदर कमरे में जाने के बजाय किचन में राहत पापा के पास आई। अरे बेटा कुछ नहीं होता, ये कुत्ते हमें पहचानते। मैं कितने वक्त से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे आने के बाद आए हैं ये। लेकिन मैं तो कल ही आई हूँ, मुझे तो नहीं पहचानते ना। ये अगर मुझे काट लिया तो? अबा ने मासूमियत से पूछा, जिस पर राहत पापा मुस्कुराने लगे। शाह साहब बाहर हैं, इनके होते हुए ना तो कुत्ते बाकी होते हैं और ना ही भौंकते। वो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। शाह साहब के बहुत वफादार हैं, इनके होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आपको पता है राहत पापा, मेरे पापा भी बिल्कुल आपकी तरह बातें करते हैं। इनको आपको देखकर मुझे इनकी बहुत याद आती है। अबा ने उदास से लहजे में बताया, जब इसे अपने पीछे किसी को महसूस किया। मुड़ के देखा तो शाह कंधे पर टावल फैलाए
اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس کی یاد آ رہی ہے تمہیں؟ لہجے میں سرد مہری صاف واضح تھی۔ کسی کی نہیں، ابان جلدی سے بولی، کیونکہ شاہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا، لیکن ابان نے پھر سے لالا کی بات کی تھی، وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں۔ جاؤ جلدی سے میرے کپڑے نکالو۔ اس سے پہلے آج تک شاہ نے سے اپنا کوئی ذاتی کام نہیں کروایا، اس لیے پریشان سی ہوگی، لیکن اس کی سرد مہر نظروں سے چھپنے کے لیے فوراً کمرے کی طرف بھاگی۔ بابا کسی ملازمہ کا انتظام کریں ابان کے لیے پہلے، بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاہ کمرے میں آئے تو اس کے کپڑے نکال چکی تھی۔ یہ لیں آپ کے کپڑے، میں نے نکال دیے، آپریشن آپ فریش ہو جائیں۔ اسے کپڑے پکڑا کر ابان جانے لگی، جب شاہ نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اچانک سوال پر وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ ہاں۔ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے سر کو زور سے ہلایا، جیسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس کی صدا پر مسکرایا، اس کا گھبرایا ہوا روپ وہ ہمیشہ اپنے دل میں اترتا محسوس کرتا تھا۔ اچھا بتاؤ، مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ آپ کو پسند؟ اس کا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تھا، بات کرتے ہوئے بار بار اس کے ہونٹ اس کے چہرے سے مس ہو رہے تھے، اس لیے اپنا چہرہ کبھی دائیں جانب تو کبھی بائیں جانب کر رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سے اس کا دل مزید بے ایمان ہو رہا تھا۔ ڈاگس؟ کتے آپ کو پسند ہے؟ آ کر جواب مل گیا۔ اس کے جواب سے اس کے چہرے پر سختی آ گئی، جسے دیکھ کر جواب غلط ہونے کا اندازہ لگا۔ بلیک سوٹ؟ وہ بہت پسند ہے آپ کو؟ اس نے ایک اور جواب دیا، لیکن اسے نہ صرف چہرے کی سختی بلکہ اس کی کمر پہ ہاتھ کی گرفت بھی سخت ہو گئی، یقیناً یہ جواب بھی غلط تھا۔ سوئمنگ بہت پسند ہے آپ کو؟ اس نے جلدی سے ایک اور کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ اس کے بال اس کے ہاتھ کی مٹھی میں آ گئے۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہاں پرواہ کسی تھی۔ آہو تیری اماں لگ دی نا، تیرا بچپن تو رہی، انہوں پتا ہوگا تینوں کی پسند ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ بھی نہیں جانتی مجھے کیا پسند ہے؟ یہ آنسو کیوں آ رہے تمہاری آنکھوں میں؟ ہاں، وہ اتنی سختی سے بولا وہ کانپنے لگے۔ نہیں آ رہے۔ اس نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیکن اپنے بالوں پر گرفت مزید سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر ایک بار پھر سے اپنے قریب دیکھا۔ تم پسند ہو مجھے سب سے زیادہ۔ اس کا چہرہ بالکل قریب کر کے بولے، اس کی سانسوں کی تپش اپنے ہونٹوں پر محسوس کری تھی۔ حال پسند تے ہے، حال جدو نہیں پسند ہوئے گی تو پھر کی حال کرے گا؟ لالا کے ساتھ تو بھائی بہت اچھا ہوا، لالا ڈیزرو کرتا تھا سارا کچھ، بلکہ لالا نو ہور چھتر پانے چاہیے سی۔ لیکن ابان کے لیے یہ ہے کہ ابان نے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا مکافات، تو مکافات تو ہر انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لالا کے آگے بھی بیٹی تھی، کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرے گا تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی تو ہوگا نا۔ اب کی بیٹی کے ساتھ تو پھر اتنا کچھ نہیں ہوا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا، لیکن تم سے زیادہ کچھ نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو فوکس کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جواب نہ ملنے پر وہ غصے سے تھا جی وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ گڈ گڈ، مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے قید کیا۔ وہ جانتی تھی شریز اسے اسپتال سے واپس لے کے آیا۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ شریز بھی بہت پریشان تھا اور اماں بھی بہت پریشان تھی۔ شریز اسے کمرے میں اپنے آرام کرنے کا بول کر باہر نکل آیا، جبکہ کنوا کی آنکھوں سے آنسو بھی ختم نہ ہوئے تھے۔ کنوا پلیز رونا بند کرو۔ شریز کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ کیسے رونا بند کروں شریز؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، ایک بد کردار انسان کی بیٹی ہونا کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، جو شخص مجھے کل صحیح اور غلط کی پہچان بتا رہا تھا، وہی شخص سب سے زیادہ غلط ہو کر میرے سامنے آتا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میرا باپ کیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کنوا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ شریز طنزیہ مسکرا اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تصویر تھی۔ اس نے وہ تصویر لا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ تصویر وہ کیسے نہ پہچانتی؟ بابا کی پرانی چیزوں میں اکثر اس نے یہ تصویر دیکھی تھی۔ یہ تو بابا کی تصویر ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ۔ آپ کی تصویر مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ شریز نے کنوا سے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تم اس لیے رو رہی ہو کنوا کیونکہ تمہارا باپ بد کردار ہے؟ تمہارا باپ غلط ہے؟ نہیں کنوا، تمہارا باپ غلط ہے اور نہ ہی بد کردار۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے اپنے باپ پر۔ تم میجر احمد کی بیٹی ہو، ایک فوجی کی، جو وطن پر جان لٹاتا شہید ہو گیا۔ لیکن میں، وہ ایک بار پھر طنزیہ مسکرایا، میری ماں نے میرے باپ کی جو پہچان میری نظروں میں بنائی ہے وہ نہ جھوٹی ہے، بنائی ہے نا، وہ جھوٹی ہے۔ میرا باپ کوئی فوجی نہیں تھا اور نہ ہی کسی جنگ میں شہید ہوا تھا، بلکہ میرا باپ گرا ہوا گھٹیا انسان تھا جس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر ایک عورت سے شادی کر لی۔ 8 سال تک اسے مارتا پیٹتا رہا۔ اس کی جہالت کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس عورت کو اتنا مارتا تھا کہ جب عورت ماں بنی تو اس کے بچے مردہ پیدا ہوتے۔ ہاں غنوہ، میرا باپ تھا، جلادوں کی طرح میری ماں پر ظلم کرتا رہا اور پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گیا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ میرا باپ کسی اکبر شاہ سائیں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی کہ میرا باپ فوج میں شہید ہو گیا، وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ میری نظروں میں میرے باپ کی عزت دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے تصویر اس نے سنبھال کر رکھی۔ لیکن نکاح والے دن یہی تصویر میں نے تمہارے گھر پر دیکھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، تمہارے باپ کی تصویر، میرے باپ کی تصویر تمہارے گھر میں کیا کری ہے؟ مجھے تمہارے باپ میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا گنوا، میں تو بس اپنے باپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس دن میں نے بھی اپنے باپ کے بارے میں جاننے کے لیے لالا سے اس کا ماضی پوچھا۔ جب اس لالا کو تم گناہ گار کہتے، اس گناہ میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ ہاں غنوہ، آصف خان میرا باپ تھا، جسے میری ماں ایک شہید فوجی کہتی ہے۔ میری ماں نہیں جانتی کہ میں جانتا ہوں کہ آصف خان کتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان تھا، اور میں اپنی ماں کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل کے، جبکہ غنوہ کے لیے فرق کرنا مشکل تھا کہ اس کا غم بڑا کہ اس کا۔ اچھا، آصف خان دا پتر ہے؟
अबान मदद से सो रही थी जब तेज़ गोली की आवाज़ से अचानक इसकी आंख खुली। वो घबरा कर उठी और बाहर निकल आई। राहत बाबा भी गोली चलने की आवाज़ कहाँ से आई? राहत बाबा हाल में खड़े कांप रहे थे। आप ठीक तो हैं बाबा? क्या हुआ बताएं मुझे, शाह कहाँ है? वो ठीक तो है? एक अजीब से खौफने से आ घेरा। बाबा ने बाहर की तरफ इशारा किया। जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे की तरफ आई कि अचानक एक और गोली चलने की आवाज़ आई। इसने ज़रा सा झांक के बाहर की तरफ देखा जबकि इसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। इसने बाहर की तरफ देखा तो शाह हाथ में रिवॉल्वर पकड़े 3 कुत्तों का निशाना ले चुका था। अब एक ही कुत्ता बाकी बचा था। या अल्लाह! वो दौड़कर बाहर की तरफ आई जब एक और गोली चली और आखिर कुत्ता भी ज़मीन पर गिरा। शाह आपने क्या किया? क्यों मार दिया इन बेज़बानों को? बान की आंखों में आंसू आ गए। आओ प्रिंसेस, तुम भी हद करती हो। जब ये भौंकते तब तुम रोती हो, जब मैं तुम्हें इनके पास आने को कहता हूँ तब तुम रोती हो। अब ये मर चुके तब भी तुम रो रही हो। देखो इस तरह से रोना बंद करो, मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। इनसे डरती थी ना तुम, ये तुम्हें खौफज़दा करते थे ना, इनकी वजह से तुम पूल के पास आकर नहीं बैठ रही थी ना, बस इसीलिए मैंने ये किस्से ख़त्म कर दिया। अब तुम आज़ादी से इस घर में घूम फिर सकती हो, जो चाहे कर सकती हो। घर तुम्हारा, इस घर के ज़रे ज़रे पर तुम्हारा आकर, बस तुम खुश रहा करो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसका हाथ पकड़ कर अंदर ले आया। लाख लाना तेरे से एड्डी बगैरती करन दी की लोड़ सी, उन्होंने कितने होर शिफ्ट कर देंदा, अपनी बरादरी के बंदे मार देते तू बगैरता, अपनी फैमिली ख़त्म कर दी तुमने तो। जबकि अबान का सारा ध्यान अभी भी इन लाशों पर था। शाह आपको तो डॉग्स बहुत पसंद है ना, फिर आपने इन्हें क्यों मार दिया? मैंने तुमसे कहा ना प्रिंसेस, तुमसे ज़्यादा मुझे इस दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं, तुमसे ज़्यादा मोहब्बत मैं अपने आप से भी नहीं करता। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। इसे हाल के सोफे पर बिठाकर टेबल पर बड़ा डब्बा उठाकर इसको दिया। तुम्हें मेरा फ़ोन पसंद था ना, इसलिए मैं बिल्कुल अपने जैसा फ़ोन लाया तुम्हारे लिए। इस पर तुम अपनी सहेलियों से, अपनी बहन से, अरादिया से, हमजा से, किसी से भी बात कर सकती हो। शाह ने इसके हाथ पर मोबाइल पकड़ाते हुए कहा। क्या मैं आप ही से भी बात कर सकती हूँ? अबान खुशी से चहकते हुए बोली। हाँ मेरी जान, तुम अपनी आप ही से भी बात कर सकती हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ मुझसे बात करनी होगी। मुस्कुराते हुए फ़ोन इसके हवाले किया। इसमें गेम्स भी हो जाएंगी? अबान ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। मेरी जान, तुम जो चाहोगी वो सब कुछ हो जाएगा। आज अली से मिलने आएगी तुम्हें, मेरे ऑफिस की वर्कर है, वो आएगी लेने के लिए तुम्हें, अपने साथ ब्यूटी पार्लर लेके जाएगी और फिर शॉपिंग। सो जाओ जल्दी से तैयार सो जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। शाह ने मुस्कुराते हुए इसका गाल थपथपा बाहर उठ के अंदर चला गया, जबकि अबान अभी तक अपने हाथ में अपनी बहन से बात करने का इकलौता जरिए लिए खुश हो रही थी। हमजा इस वक्त अपने बीमार दादा के कमरे में बैठा इसे घूर रहा था। इसने पूछने की भी जहमत नहीं दी कि इसका हाल अब कैसे, जबकि इसका दादा दिलावर मलिक कब से इससे नज़रें मिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हमजा बेटा, इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मुझे वो बताएं जो मुझे बताने के लिए बुलाया। हमजा के लहजा सर्द मोहरी लिए हुए था। हमजा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं समझ नहीं पाया, मैं सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। देखिए मास्टर दिलावर मलिक, ये सब कुछ सुनने के लिए यहाँ नहीं है, प्लीज़ आप मुझे वो बताएं जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। हमजा से इसकी तकरीरें बर्दाश्त नहीं होती। वो शख्स था जिसकी वजह से इसका बाप मर गया, फिर से एक बदकिरदार औरत की औलाद कहकर सड़क पर छोड़ गया। वो कैसे इस शख्स को माफ़ कर देता जो आज इसे अपना पोता कह रहा था? सही बात है, माफ़ करी भी ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा अय्याश था, इसने एक लड़की के साथ ज़्यादती की और फिर इस लड़की ने इस पर केस किया तो वो केस हार गया। मजबूर होकर मैंने इसकी शादी इस लड़की के साथ करवाना चाही तो वो नहीं माना। मैंने कहा मैं इसे जायदाद से आग कर दूंगा, तो इसने मजबूर होकर इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन ना तो इसे अपने गुनाह का एहसास था, ना ही अपने होने वाले बच्चे से हमदर्दी। हत्या का वो बाप बन गया, लेकिन फिर भी इसने अपनी आशिया न छोड़ी। फिर एक दिन वो कहीं भाग गया, मुझे कुछ इल्म ना हुआ कि आखिर वो कहाँ गया। फिर 1.5 साल बाद अचानक वो घर वापस और अचानक इसने अपनी बीवी बच्चे को अपना लिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। इसी दौरान मेरा दूसरा बेटा और तुम्हारा बाप वकार कॉलेज में अचानक किसी लड़की से शादी करके आ गया। मैं भी एक सदमे से निकला था कि तुम्हारे बाप ने मुझे दूसरा सदमा दे दिया। गुस्से में आकर मैंने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया। मैं ऐसा हरगिज़ न करता हमजा, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत है। हमजा के अल्फाज किसी तरीके खंजर से कम न थे, लेकिन फिर भी हिम्मत के बैठा रहा, क्योंकि आज वो सब सवालों का जवाब लेने आया था। हाँ हमजा, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत थी। इसने मेरे बेटे को दौलत के लिए फंसाया, और ये सब कुछ इसने किसी और के नहीं बल्कि मेरे बड़े बेटे सलमान के कहने पर किया, क्योंकि वो सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। अच्छा ऐब बगैर तो खबीस इंसान सी सलमान। फिर कुछ साल बाद मुझे पता चला कि वो औरत ही भाग गई तुम्हारे बाप को छोड़ के। मैंने वकार को फ़ोन किया, मैंने इसे कहा कि वो घर वापस आ सकते, लेकिन हमजा को मैं कबूल नहीं करूँगा। ये कहते हुए इसने नजरें चुराई, लेकिन हमजा ने इनके चेहरे की तरफ देखने की गलती न की। फिर वो खामोश हो गए। बोलते नहीं प्लीज़, मैं सुन रहा हूँ, हमजा आहिस्ता से बोला। लेकिन इसने घर वापस आने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो घर वापस ज़रूर आएगा, लेकिन अपने बेटे के साथ, और इसे इस घर में इसकी माँ की नहीं बल्कि बाप से पहचान दी जाए। हमजा की सारी परेशानी, सारी तकलीफ एक पल में इसका बाप दूर कर गया था। हाँ, इसका बाप जिसे बेतहाशा मोहब्बत करता था, जिसने अपनी औलाद के लिए अपने बाप तक को छोड़ दिया। एक मगरूराना मुस्कुराहट ने हमजा के लबों को छू। हाँ, इससे गरूर था आज अपने बाप पर। मैं इसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जवाब हर बार इनकार में है। फिर एक दिन मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे ताया सलमान के कैबिन से निकल रही थी। मैं सलमान के पास गया और उससे पूछा, ये औरत मेरे ऑफिस में क्या करी है? तो इस सलमान ने कहा कि औरत वकार से तलाक चाहती है, इसलिए यहाँ आई है। मैंने वकार को फ़ोन करके बात बताई तो इसने कहा कि वो औरत से मिलना चाहता है। ऐसे ही हुआ, वो दोनों आखिरी बार तलाक के लिए मिल रहे थे जब इनका कार एक्सीडेंट हुआ। ये कार एक्सीडेंट करवाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा ताया सलमान था। हमजा एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि मैंने सारी जायदाद दोनों भाइयों में आधी आधी तकसीम कर दी, और ये बात सलमान को गवारा नहीं थी। वो सारी जायदाद हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से इसने अपने सगे भाई को कत्ल करवा दिया।
میں اس عورت کی اولاد کو اپنی اولاد کا درجہ نہیں دینا چاہتا. یہ ساری باتیں کچھ عرصے پہلے مجھے سفیان نے بتائی ہیں. کون سفیان؟ حمزہ نے پوچھا. سلمان کا بیٹا سفیان ملک. اللہ لانتی پیودا لانتی پتر. اپنے کہنے مطابق شاہ کی سیکرٹری سے لینے آئی تھی. عجیب قسم کی لڑکی تھی, نہ کچھ بولتی نہ ہی کوئی ریئیکٹ کرتی. وہ لڑکی کم رپورٹ زیادہ لگ رہی تھی. ابا نے 2-3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی. جب آگے سے کچھ نہ بولی تو ابا نے بلانا ہی چھوڑ دیا. بس ایک ہی رٹ, یس میڈم یس میڈم. اس نے اپنے مقصد سے ہٹ کر ابان سے ایک ہی بات کی کہ ضرور کی شاہ نے کہہ کر بھیجا ہوگا. شاہ کو اپنی کمپنی میں کم بولنے والے اور زیادہ کام کرنے والے لوگ پسند تھے. وہ خود بھی ایسا ہی تھا, اپنے علاوہ کسی کو اہمیت نہ دینے والا. 20 سال پہلے جب لالا کی آدمی نے اسے گولی ماری تو وہ ساری رات اسی جگہ پڑا رہا. لیکن پھر جب صبح وہاں سے کچھ لوگوں کا گزر ہوا تو ایک جلی ہوئی لاش کے ساتھ ایک اور لاش دیکھی. غور سے دیکھنے پتہ چلا وہ لاش نہیں بلکہ بچہ زندہ ہے. وہ لوگ اسے اسپتال لے آئے. شہزاد زندہ بچ گئے لیکن 3 ماہ تک کوما میں رہا. 3 ماہ کے بعد گھر واپس آیا تو وہاں نہ تو اس کی آنی تھی اور نہ ہی رمشا. اس نے ان دونوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے کوئی نہ ملا. یتیم خانے میں سے اس کے ساتھ ایک اور بچہ ملا. اسے اپنے دل کے بہت قریب لگا. حمزہ وہ ہمیشہ ساتھ رہنے لگے. زندگی کی ٹھوکروں نے شاہ کو بہت سخت دل بنا دیا. جتنا سخت دل تھا حمزہ اتنا ہی نرم دل تھا. اس کے نرم دل ہونے کی وجہ سے اکثر مار کھا جاتا. یہ وجہ تھی کہ اس کی کمپنی میں حمزہ کا حصہ 20% جبکہ اس کا 80% تھا اور ان کی کمپنی اس وقت پاکستان کی بڑی کمپنیوں میں شامل ہو رہی تھی. اچھا جی. ابان یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ اسے باتیں کرنے والا کوئی ملے گا. اس کا خواب چکنا چور ہو گیا. ہاں لیکن پارلر والی لڑکیوں نے اس کی بہت تعریف کی اور بہت ساری باتیں بھی کی. پھر جب انہوں نے پوچھا کہ اتنی کم عمر میں شادی کیوں کری تو جواب سیکرٹری کی طرف سے ہے کہ لو میرج. اس کا جواب سن کر ابان کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اگر وہ ابان سے بدلہ لے رہی تو یہ بدلہ بنتا تھا کیونکہ آج ابان نے اسے اتنا تنگ کیا تھا وہ 4-5 بار شاہ کو فون کر کے اس کو شکایت لگا چکی تھی. لیکن شاہ آگے سے ڈانٹ دیتا جس کی وجہ سے ہر تھوڑی دیر بعد سے گھوری سے نوازتی. پھر آج کے دن کے لیے شاہ کی سیکرٹری کی سزا مکمل ہوئی. اسے لے کر بڑے حال میں انٹر ہوئی. حال مہمانوں سے بھرا پڑا تھا. شاید سارے شہر کو انوائٹ کیا گیا تھا. ارادیہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی. اس نے ہمیشہ ایک جیسے کپڑے پہنے تھے. ارادیہ نے اسے اسٹیج پر چڑھانے میں مدد کی کیونکہ سیکرٹری تو اسے حال میں چھوڑتے کہیں غائب ہو گئی. اسے اپنی جان چھڑانے کی کچھ زیادہ ہی چلتی تھی. اب وہ ارادیہ کو اپنے سارے دن کی کارستانی سناتی تھی جب دھیان شاہ پر کیا جسے اپنی نظروں کے حصار میں لے جان اٹھاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. اسے اس طرح سے دیکھنے پر ابان کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا. پھر آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھا. اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنی خوبصورت لگو گی تو میں گھونگھٹ کا بھی انتظام کرتا. اس کے کان کے قریب سے گوشی کرتا آہستہ سے اس کا گال چوم گیا. حال میں سب مہمانوں کے سامنے شاہ کی اس حرکت کو ابان کو پانی پانی کر گئی. وہ نہیں آنا چاہتی تھی لیکن اس کی مجبوری تھی. بس ایک بار وہ اپنی آنکھوں سے اپنے مغرور ناک والے شہزادے کو دیکھنا چاہتی تھی. وہ مکمل نقاب میں تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے. سب کی نظروں سے بچ کر وہ اندر داخل ہوئی. اس کا مقصد شاہ کو ایک نظر دیکھنا تھا. نہ جانے کتنا بڑا ہو گیا ہوگا, میں جانے کیسا دکھتا ہوگا وہ. جس دن سلمان اسے کوٹھے پر بیچ کر گیا اس دن اس نے کہا تھا کہ شاہ مر چکا ہے لیکن اس کا شاہ زندہ تھا. اس کے سارے دشمن شکست کھا چکے تھے. آصف مر چکا تھا. لالا اپنی حرکتوں پر شرمسار در در بھٹک رہا تھا. جبکہ سلمان اکثر اس سے کوٹھے پر ملنے آتا. اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی. تب ایک دن اس کا پتہ کرنے اس کے پیچھے پیچھے اس کا 16 سال کا بیٹا سفیان آیا. سفیان ملک اپنے باپ جیسا ہرگز نہیں تھا. وہ ایک نیک انسان تھا. اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی. لیکن اسے اپنا نشانہ بنایا. وہ سلمان سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی. اس وقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی معصوم بچہ کھڑا ہے. اس نے سفیان کو اپنے باپ کے خلاف کر دیا اور اپنی پر بیتی ہر بات بتا دی. سفیان نے اس کوٹھے میں آ کر کبھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہ کی. اس کا ان عورتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ تھا. پھر ایک دن رمشا کو اس کا باپ کوٹھے پر چھوڑ گیا. وہ اس کا اسیر ہو گیا. رمشا کو لے کر اس کا ارادہ غلط نہ تھا. وہ اسے نکاح کر کے خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے نگاہ بیگم کو بہت رقم دی تھی. رمشا کو لے کر نگاہ بیگم کے اندر بھی نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا. اس کی اپنی بیٹی کا نام بھی رمشا تھا. اسے اس بات کی خوشی تھی کہ سفیان اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے. لیکن اسی رات رمشا کوٹھے سے بھاگ گئی اور یہ بات نگاہ بیگم کو گوارا نہیں تھی کہ اس کے کوٹھے سے کوئی لڑکی بھاگ جائے. اچھا ایسی بڑا توری جان صاحب نے کیتی حال نگاہ بیگم بھی بڑی چنگی ہے تو سفیان بھی بڑا چنگا تے اگلی بندی دی زندگی صاحب کیتی ہوئی اور اپنے گھر بیاہ کر کے بھی انہوں خوش نہیں رہن دیتا. محفل اپنے عروج پر تھی. ہر کوئی اپنے اپنے دھیان میں تھا. حمزہ مشی کو سنبھالا تھا جبکہ ارادیہ ابان کے منہ سے شاہ کی سیکرٹری کے بارے میں سن کر پک چکی تھی. ابان نے اس لڑکی کے ساتھ صرف 2 سے 3 گھنٹے گزارے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابان پر ظلم و ستم برسوں سے کرتی آئی ہو. پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہوا. سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو نگین سب سے نظر چرا کر شاہ کو دیکھنے آگے بڑھی. جب بری طرح سے ایک لڑکی سے ٹکرائی ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں ہی حیران رہ گئیں. ارادیہ جس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نگاہ بیگم اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ جائے گی جبکہ نگین جو اپنے شاہ کو دیکھنے آئی تھی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر اسے رمشا مل جائے گی. آپ یہاں کیا کریے پلیز یہاں سے چلی جائیں گے. میرے شوہر نے دیکھ لے تو وہ جانے کیا کر دے. خدا کے لیے آپ جو کچھ چاہیے میں آپ کو دوں گی. میں جانتی ہوں آپ نے مجھ پر بہت رقم لگائی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے سارے پیسے آپ کو لوٹا دوں گی. میں آپ کے سارے پیسے دوں گی روپے دوں گی. خدا کے لیے میرا گھر برباد نہ کرے. میری ایک بچی ہے. رادی اس کے آگے ہاتھ پیر چھوڑنے لگی لیکن نگاہ بیگم کی اس کا ہوش ہی کہاں تھا. وہ تو یہاں سے اپنے شہزادے سے ملنے آئی تھی. اسے دیکھنے لگی. دیکھو لڑکی اس وقت میرے راستے سے ہٹ جاؤ. جہاں تک بات ہے پیسوں کی نگاہ کو پیسوں سے کوئی غرض نہیں. تم نے نگاہ کو دھوکہ دی جس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی. دیکھیے میں آپ کو ساری رقم دے دوں گی جس سے آپ نے مجھے خریدا لیکن خدا کے لیے آپ میرے شوہر تک یہ بات نہ پہنچائے گا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے. پلیز میری زندگی کو بخش دیں مجھے. پلیز مجھے سکون سے رہنے دیں. میرا شوہر ہے جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. میری ایک بچی ہے. ارادی ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ایک بات کان کھول کر سن لو رمشا. کوٹھے سے بھاگی ہوئی عورت نہ تو کسی کی بیوی ہوتی نہ کسی کی ماں. وہ صرف طوائف ہوتی. تم طوائف ہو
اور تم سے حساب لینے بہت جلد آؤں گی، فی الحال مجھے کچھ اور کام ہے، راستے سے ہٹ جاؤ میرے۔ نگاہ سے ایک ہاتھ سے پیچھے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی کسی سے ٹکرائی۔ جب حمزہ نے اسے تھام لیا۔ اب تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، نمشا تمہارا شوہر تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا، اب یہ خود ہی تمہارا ہاتھ پکڑ کے میرے پاس لے آئے گا، ٹھیک کہا نا میں نے ملک صاحب؟ ایک ادا سے کہتی نگاہ بیگم اس کے قریب سے گزر گئی، جبکہ راتیہ بے یقینی سے حمزہ کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ جانے کب سے اس کے پیچھے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ حمزہ میری بات اس سے پہلے کہ راتیہ کچھ کہتی، حمزہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ راتیہ اپنی زندگی کو خود سے دور جاتے دیکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جی تو گائز، ہماری ایپیسوڈ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی، کیسی لگی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔